السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے جگنو ہے ہم سفر۔ ناول کی رائٹر ہیں نسیم آمنہ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ تارا کی آمد ہمیشہ کی طرح آندھی و طوفان کی صورت ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو کچن کا کوریڈور کی سمت کھلنے والا دروازہ دھڑام سے کھلا اور 10 سالہ جویرا دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ حذیفہ کو گھورتا پا کر وہ وہیں رک گئی، پھر پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ شکایت کی، تارا میری پونی ٹیل کھینچتی ہے۔ پھر اس کے پیچھے ادھ کھلے دروازے سے تارا کی نانی کی احتجاجی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اری کیا کرتی ہے تارو، کتنی بار کہا ہے یوں چولہے کے سامنے مذاق نہیں کیا کرتے، آگ سے ڈرا کر۔ تارا نے یقیناً ہمیشہ کی طرح اچانک وارد ہو کر اسے پیچھے سے بازوں سے پکڑ کر چکر دے ڈالا ہوگا۔ ابھی جو یہ انڈے ٹوٹ گئے ہوتے تو نقصان کیا تیرا بابا قبر سے اٹھ کر بھرتا۔ نانی کی ڈانٹ کے جواب میں تارا کی کھلکھلاتی شریر ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ حذیفہ حیران ہوتی تھی آج کے دور میں جب اتنی نفسا نفسی کا عالم تھا، ہر شخص ایک طرف تو اپنے ذاتی اور معاشی مسائل میں گرفتار، دوسری طرف ملک کے سیاسی اتار چڑھاؤ، اندرونی اور بیرونی دباؤ اور عالمی طاقتوں کی ریشہ دوانیوں میں غلطا و پیچا دکھائی دیتا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اس قدر کھل کر اتنی بے ریا و بے ساختہ ہنسی کیسے ہنس لیتی ہے؟ کم فہمی اور لا علمی بھی شاید بہت بڑی نعمت ہے۔ تارا تو اپنی چھوٹی سی دنیا میں ہی بہت خوش اور مگن تھی۔ ادھر خود وہ تھی، ناشتے کی میز پر اخبار کھولتی تو قتل، حادثے، خودکشی، خود سوزی کی خبریں، ملک کی معاشی، اقتصادی، اخلاقی، سیاسی ابتری پر مبنی منفی قسم کے تبصرے پڑھ پڑھ کر نوالے جیسے حلق میں اٹک اٹک سے جاتے تھے۔ ممی کہتی تھیں کہ وہ شدید قسم کی حساسیت اور رجعت پسندی کا شکار ہے۔ حذیفہ کو بھی اپنے بارے میں کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا تھا، شاید وہی ہر شے کا تاریک پہلو دیکھتی ہے، ورنہ گھر کے باقی لوگ بھی تو تھے کس قدر نارمل اور مکمل۔ آرام سے ناشتہ کرتے ہوئے اخبار پر نظر دوڑاتے، سرسری سا تبصرہ کرتے اور اپنے اپنے کام پر چل دیتے۔ کوئی اس کی طرح بیٹھ کر اپنا خون تو نہیں جلاتا تھا۔ تارا کہتی ہے تم گھوڑے کی دم باندھ کر کیوں گھومتی ہو؟ تارا کتنی بدتمیز ہے۔ جویرا کی شکایتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ بدتمیز تو تم بھی کم نہیں ہو، بڑوں کے نام اس طرح بولتے ہیں۔ حذیفہ نے اسے جھڑکا، اور یہ تم صبح ہی صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی تارا آتی تو دونوں نے مل کر اس کا ناک میں دم کر دینا تھا۔ شکوہ جواب شکوہ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا، اور آج تو ابھی تک ممی بھی گھر پر تھیں۔ رات کو ان کی نائٹ ڈیوٹی تھی اور وہ دیر سے اٹھی تھی۔ انہوں نے پھر یقیناً اسی پر ناراض ہونا تھا کہ اسی نے تارا کے ساتھ ساتھ جویرا کو بھی سر پر چڑھا رکھا تھا۔ ہماری گیند یہاں آئی تھی، جویرا نے یقیناً صاف جھوٹ بولا تھا۔ اتنے سویرے بھلا کرکٹ کون کھیلتا ہے؟ حذیفہ خوب جانتی تھی کہ یقیناً تارا کی نانی نے کچن کے پچھلے دروازے سے اشارہ کر کے اسے بلایا ہوگا، اور وہ چھپکے ہی چھپکے اس کے لیے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز، پوری، حلوہ، مٹھائی یا کچھ نہ کچھ بچا کر رکھتی تھیں۔ جویرا تو شروع ہی سے میٹھے کی دیوانی تھی، بلکہ حذیفہ کا تو کہنا تھا کہ اس کی یہ عادت تارا کی نانی پر پڑی تھی، اور ادھر وہ جویرا کی آڑ میں اپنا بھی شوق پورا کرتی تھیں۔ جویرا کا نام تو محض ایک بہانہ تھا، شاید ممی بھی یہ جانتی تھی، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتی تھیں۔ آخر تارا کی نانی نے ساری زندگی انہی کے گھر کی دیکھ بھال میں ہی تو گزار دی تھی۔ سنا تھا کہ وہ شروع میں اس گھر میں ڈیڈی کی آیا بن کر آئی تھی، پھر یہی کی ہو رہیں۔ اچھا اب تم جاؤ، ابھی تمہاری امی جو کی آوازیں دینا شروع ہو جائیں گی۔ حذیفہ اسے بگانا چاہتی تھی۔ جی اچھا۔ جویرا سعادت مندی سے سر ہلاتی چلی گئی۔ حذیفہ نے دیکھا اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنے پیچھے خاکی لفافے میں کچھ چھپا رکھا تھا۔ یقیناً وہ گیند نہیں، لڈو ہی ہو سکتا تھا۔ جویرا لاؤنج کا لان کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول کر باہر نکلی، اور ادھر کچن کی طرف سے تارا نمودار ہو گئی۔ سپڑ سپڑ چپل گھسیٹتے ہوئے وہ عین اس کے کانوں کے قریب منہ لا کر چلائی، ہاؤ! پھر ایک کہکہ لگا کر صوفے کی پشت پر ہی سے چھلانگ لگا کر دم سے بیٹھ گئی۔ حذیفہ ناک پر رکھی اینک کو انگلی سے درست کرتے ہوئے مصنوعی خفگی سے اسے گھورتے ہوئے بولی، تم ڈھنگ سے وارد نہیں ہو سکتی؟ ڈھنگ سے تو ہم اس دنیا میں ہی وارد نہ ہو سکے تھے، تارا نے شان بے نیازی سے جواب دیا۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت چل بسی تھی، اور تارا اپنی شوخی اور لاپرواہی کی وجہ سے اسے بھی مذاق کے رنگ میں لیتی تھی۔ یہ حوصلہ شاید وہی کر سکتی تھی۔ پھر اس نے حذیفہ کے ہاتھوں سے کتاب اچک ڈالی۔ چھوٹی بی بی، کیا یہ آپ ہر وقت موٹی موٹی کتابیں پڑھتی رہتی ہیں؟ اینک تو لگوا لی ہے، اب کیا دوربین لگوائیں گی؟ کتنی بار کہا ہے میں تمہاری کوئی چھوٹی بڑی بی بی نہیں ہوں۔ کمال ہے، نانی کہتی ہے چھوٹی بی بی کہا کرو، آپ کہتی ہیں مت کہا کرو، بندہ مانے تو کس کی مانے؟ ویسے باجی کہہ لیا کروں،
باجی کے نام سے تو حذیفہ کے ذہن میں ہمیشہ ہی بڑا خران سا تصور آتا تھا۔ میں اب تم سے 10-12 برس بڑی باجی بھی نہیں ہوں۔ اللہ، تو پھر آخر کچھ تو کہوں گی۔ تارا روزانہ اسے یوں ہی زج کرتی تھی۔ او اچھا زیفی آپا جی، جو مرضی آئے کہہ لینا، پہلے میری کتاب تو دو۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ تارا اچھل پڑی۔ کیوں؟ میں نے بھی تو اتنی کتابیں پڑھی ہیں، گھول کر پوری 10 جماعتیں پڑھی ہیں۔ یہ 10 جماعتیں کیا ہوتا ہے؟ میٹرک کہا کرو۔ حذیفہ نے گھرکا۔ اور یہ تو شروعات ہونی چاہیے تعلیم کی۔ یوں ہی یہاں بچوں کے ساتھ کھیلتی پھرتی ہو، فضول باتوں میں وقت ضائع کرتی ہو، آگے کیوں نہیں پڑھ لیتی؟ یہ حذیفہ کا پسندیدہ مشورہ تھا اور تارا ہمیشہ بدک جاتی تھی۔ میٹرک میں تمہارا اتنا اچھا رزلٹ آیا تھا، میں انٹر کا فارم منگوا دیتی ہوں، بھر لینا۔ مجھے تو شوق ہے، پر نانی کہتی ہیں دماغ خشک ہو جاتا ہے۔ تارا نے سارا الزام نانی کے سر تھوپ ڈالا۔ رو پیٹ کر تو اس نے میٹرک کیا تھا۔ تمہیں تو خدا نے ویسے بھی ایک دماغ فالتو کا دیا ہوا ہے، اسے استعمال کرو۔ اسی طرح جیسے ایک آدمی نے کیل ٹھونکنے کے لیے اپنی کھوپڑی استعمال کی تھی۔ لطیفے سننا اور سنانا تارا کو بہت مرغوب تھا۔ سناؤں وہ لطیفہ؟ ویسے آپ کو پتہ ہے لطیفہ کسے کہتے ہیں؟ لطیف کی بیوی کو۔ اپنی بات ختم کر کے وہ خود ہی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اسے ہر وقت ایسی اونگی بونگی ہی سوچتی تھی۔ پتہ نہیں میں تمہیں برداشت کس طرح کر لیتی ہوں۔ یہ معمہ خود حذیفہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ یقیناً یہ اس کے مزاج کے خلاف ہی تو تھا۔ وہ جو اتنی نفاست پسند، اتنی آرٹسٹک مائنڈ تھی، تارا کو کبھی ناپسند کر سکی تھی۔ تارا کے لیے اس کے دل میں ہمیشہ ہی ایک نرم گوشہ رہتا تھا۔ شاید اس کی وجہ تارا کی فطری معصومیت اور بے ساختگی ہی تھی۔ تارا بہت نیچرل تھی، اسے خود کو پالش کرنے کا ڈھنگ کم از کم ابھی تک تو نہیں آیا تھا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ کچھ پڑھ لو تو عقل آ جائے گی۔ لو، آپ تو ابھی سے استانی بن گئی۔ حذیفہ نے ابھی پچھلے ہی دنوں لیکچررشپ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس کا تعلیمی ریکارڈ شروع ہی سے نہایت شاندار رہا تھا اور وہ ایم اے سوشیالوجی میں پوزیشن ہولڈر تھی، اور پھر ممی کی سفارش نے بھی بڑا ساتھ دیا تھا، اس لیے کامیابی کی پوری امید تھی، بلکہ اب تو شاید صرف کاغذی کارروائیاں باقی رہ گئی تھیں۔ ممی کا کہنا تھا کہ وہ اتنی ذہین ہے، اس لیے اسے اپنے کیریئر کے لیے کوئی ٹیکنیکل قسم کے مضامین منتخب کرنے چاہیے تھے، اسے کون سی خدمت خلق کرنی تھی، مگر بہرحال یہ صرف ایک مشورہ تھا۔ اولاد پر کسی قسم کے جبر کی وہ قائل نہیں تھی، البتہ نظم و ضبط کی پابندی ضرور چاہتی تھی۔ خود وہ نہایت ہی منظم خاتون تھیں۔ اپنی گھریلو اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں انہوں نے ہمیشہ ہی ایک توازن قائم رکھا تھا۔ وہ ایک ماہر سرجن، بہترین ماں اور مثالی بیوی تھی۔ خیر استانی تو میں تمہاری شروع ہی سے ہوں۔ اسے میٹرک تک ٹیوشن حذیفہ ہی تو پڑھاتی آئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ جھکی ماری، میری تربیت نے تم پر کوئی اثر ہی نہیں کیا۔ تارا نے یوں دانت نکال لیے جیسے حذیفہ نے اس کی تعریف ہی تو کر ڈالی ہو۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، یہ تاب کا بچہ کیا ابھی تک نہیں اٹھا؟ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ گلنار چہرے کے ساتھ بولی، اگر تاب کو پتہ چل جائے کہ ہم اس کے بچوں کو اتنا یاد کرتے ہیں تو 2-4 تو ضرور اس نے پیدا کر چھوڑنے ہیں۔ حذیفہ نے بے ساختہ ماتھا پیٹ لیا۔ اف، جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہو، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ ایک تو وہ اس کی بے بات ہنسی کی پھلجھڑیوں سے بھی عاجز تھی، جب دیکھو کی لگی رہتی تھی، جیسے کوئی ہر وقت اسے گدگدیاں کرتا رہتا ہو۔ ممی ٹھیک ہی تو کہتی تھی، وہ پتھر سے سر پھوڑ رہی تھی۔ یہ احمق لڑکی کبھی نہیں سدھرنے والی تھی، اور پتہ نہیں کیوں وہ اس کی شخصیت کو سنوارنے نکھارنے کا بیڑا اٹھائی ہوئی تھی۔ اصل میں ممی کو تو تارا کی بے وقوفانہ اوٹ پٹانگ حرکتیں سرے سے ہی پسند نہیں تھیں۔ وہ خود جتنی سوبر اور سافٹ تھیں، ویسے ہی لوگوں کی صحبت پسند کرتی تھیں۔ تارا کو تو وہ اس کی کمسنی اور ناسمجھی کی رعایت دینے پر بھی تیار نہ ہوتی تھیں۔ انہیں اس کی عادتیں بہت چچوری لگتی تھیں۔ یہ تو وہ اس کی نانی کی وجہ سے لحاظ کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی، ورنہ تو شاید اپنی کوٹھی میں اس کا داخلہ ہی بند کروا دیتی۔ اور بہرحال ان کی یہ ناگواری تارا سے کچھ چھپی ہوئی بھی نہ تھی، اسی لیے تو ان کے سامنے اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی، مگر ڈھیٹ بھی تھی، یہاں آنے سے باز بھی نہیں آتی تھی۔ یوں بھی ایک طرح سے وہ یہی تو پلی بڑھی تھی، پیچھے اکیلے گھر میں اسے چھوڑنا ممکن نہ ہوتا تھا، اسی لیے اس کی نانی اسے ساتھ ہی لایا کرتی تھی۔ یوں اس کا بچپن حذیفہ اور آفتاب کے ساتھ کھیلتے کودتے گزرا تھا۔ حذیفہ تو خیر بچپن ہی سے بہت خاموش طبع اور سلجھی ہوئی بچی رہی تھی، مگر آفتاب بہت جھگڑالو اور کٹ خنا تھا۔ عمر میں 6 سالوں کے فرق کے باوجود وہ اور تارا ہر وقت لڑتے جھگڑتے ہی رہتے تھے، اور اب بھی کم و بیش یہی حالات تھے۔ اسی وقت آفتاب سفید اسپورٹ ٹی شرٹ، شارٹس اور جاگرز کے ساتھ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ لو، شیطان کا نام لیا، اور کہتے کہتے تارا نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا اور آنکھیں پھیلا کر بولی، ہاں ہے تاب، تمہیں شرم تو نہیں آئے گی؟ اس طرح کے کپڑے پہن کر باہر نکلو گے؟
آفتاب باقاعدگی سے اسکواش کھیلنے جایا کرتا تھا۔ اسپورٹس کا اسے جنون کی حد تک شوق تھا، مگر دوسری جانب اپنی اسٹڈیز پر بھی پوری توجہ دیتا تھا، اسی لیے ممی اور ڈیڈی اس کے شوق کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے۔ یوں بھی آفتاب نے ایک ساتھ کئی مشغلے پال رکھے تھے، خاص کر اسکواش سے اس کا لگاؤ ڈیڈی کی اپنی زمانے طالب علمی کی یادیں تازہ کر دیتا تھا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اپنے چھوٹے بھائی کے کپڑے غلطی سے پہن لیے ہیں، تارا نے صاف مذاق اڑایا تھا۔ اور برداشت کی تو آفتاب میں شروع سے ہی کمی تھی، مگر شاید اس وقت اس کے منہ لگ کر اپنا موڈ مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چڑھ کر حذیفہ سے بولا، یہ بلا صبح ہی صبح کہاں سے نازل ہو گئی، اب پتہ نہیں پورا دن کیسے گزرے گا، جاہل کہیں کی۔ تارا اٹھ کھڑی ہوئی، کیا، کس کو کہا؟ جی نہیں، جاہل نہیں ہوں پوری، میرا مطلب ہے میٹرک کیا ہے۔ اسے بروقت یاد آیا، بہت تیر مار لیا، اب ڈائریکٹ ایس ڈی ایم یا پھر کمشنر لگ جاؤ گی۔ تارا کو آفتاب کا یہ مشورہ کچھ بھایا نہیں، سادگی سے بولی، نہ، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کمشنری اور گورنری میں، ہم تو اپنی دنیا ہی میں خوش ہیں، تو دوسروں کو بھی خوش رہنے کا موقع دو۔ آفتاب نے جل کر کہا، تمہیں کوئی اور گھر نہیں دکھائی دیتا، چلی آتی ہو کالی بلی کی طرح راستہ کاٹنے۔ کبھی کبھی تو آفتاب کا رویہ اس کے ساتھ اچھا خاصا تک آمیز ہو جاتا تھا، مگر تارا برا نہیں مانتی تھی، اس میں برا ماننے کی حس بھی نہیں تھی، وہ تو بس ہر بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ اس کی خوش دلی اور بے فکری کا شاید یہی راز تھا، ایک ایک لفظ کے سو سو معنی تراش کر کرتے رہنے سے اپنی زندگی مشکل بنانے کے علاوہ اور حاصل بھی کیا تھا۔ حذیفہ اس نیت پر سوچتی تو تارا کو خوش نصیبی سمجھنے لگتی تھی، وہ تو کسی کا سخت یا سرد لہجہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی، جذبات پر جیسے ہوسی پڑ جاتی تھی۔ اور ایک تارا تھی جو آفتاب کی ساری کڑوی کسیلی باتیں جیسے امرت کے گھونٹ کی طرح پی جاتی تھی، انا و خودداری سے عاری بے حس لڑکی، یا شاید ابھی اسے عزت نفس کے مفہوم سے آگہی ہی نہ تھی۔ آفتاب اگر تارا سے چڑھتا تھا تو تارا کو بھی اسے چڑھانے میں جانے کیا مزہ آتا تھا، بلا وجہ اس کے ساتھ بحث و تکرار شروع کر دیتی تھی، پھر آفتاب تو یوں بھی منہ پھٹتا بد لحاظ جو جی میں آتا کہہ جاتا تھا، دیکھو حذیفی آپا اس تاب کے بچے کو، میں کوئی کالی تو نہیں ہوں۔ تارا کو اعتراض ہوا بھی تو کس بات پر، اس کی نانی دودھ کا جگ فریج میں رکھنے ڈائننگ روم میں آئی تھی، وہیں سے کڑ کر بولی، اری کمبخت، چھوٹے میاں کہتے کیا زبان گھستی ہے۔ ہنسی کی پھلجھڑی ایک بار پھر پھوٹ پڑی، نانی چھوٹے نہ بڑے، بیچارہ تاب تو ابھی میاں بنا ہی نہیں ہے۔ نانی سر پیٹ کر واپس چلی گئیں، آفتاب بنا کر رہ گیا تھا۔ تبھی سامنے سیڑھیوں کے نیچے بنی ہوئی خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور نے جہاں باہر آتی دکھائی دی، وہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار تھی، چکن جارجٹ کے خوبصورت سے بلیوش گرے کلر کے سوٹ میں۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت باوقار اور دلکش لگ رہی تھی، ان کی شخصیت میں حسن، تمکنت اور نزاکت کا ملا جلا امتزاج تھا۔ عمر کے اس دور میں بھی وہ بہت جاذب نظر تھیں، لوگ ان کی خوش لباسی اور خوش ذوقی کو ہمیشہ سراہتے تھے، انہیں لباس اور جولری برتنے کا سلیقہ آتا تھا، جبکہ حذیفہ اس معاملے میں خاصی لاپرواہ تھی۔ آفتاب کو دیکھ کر انہوں نے اپنی نازک سی ریسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی، تاب، آج تم کچھ لیٹ نہیں ہو گئے؟ وقت کی پابندی کے سلسلے میں وہ ہمیشہ ہی بہت حساس رہتی تھیں، انہیں دیکھ کر بجا طور پر گھڑی درست کی جا سکتی تھی۔ دراصل ان کی ہمہ گیر شخصیت میں سر سے پاؤں تک توازن ہی توازن تھا، اسی لیے تو وہ اپنی تمام ذمہ داریاں اتنی خوش اسلوبی سے نبھا پاتی تھیں۔ تارا اس وقت گھر میں ان کی موجودگی سے یکسر بے خبر تھی، اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا تھا، پھر وہ چپکے سے سلام کر کے کھسک گئی۔ نیر جہاں نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر آفتاب سے بولی، تم آج کل یہ لڑکیوں میں کیا کرتے رہتے ہو؟ آفتاب گڑبڑا کر وضاحت کرنے لگ گیا، ممی میں تو بس ابھی اترا تھا۔ نیر جہاں اس کے اس جواب سے مطمئن تو نہیں ہوئی، مگر انہوں نے مزید کچھ کہا نہیں۔ آفتاب سخت جوزبز دکھائی دینے لگا، یوں شکایتی نظروں سے حذیفہ کو دیکھتا ہوا چلا گیا جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ نیر جہاں حذیفہ سے مخاطب ہوئیں، آج مجھے ایک ضروری آپریشن کرنا ہے، مگر لنچ تک فارغ ہو جاؤں گی۔ تمہارے ڈیڈی کا بھی کوئی خاص کیس نہیں ہے، تم بوا کو کہہ دینا کہ لنچ ہم لوگ گھر پر ہی کریں گے۔ اوکے ممی، میں چلتی ہوں، خان نے گاڑی نکال لی ہوگی۔ حذیفہ رشک سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہیں، اس کی ممی شروع ہی سے اس کے آئیڈیل تھیں، ایک پر اعتماد، مضبوط اور مکمل خاتون، اسے اپنی فیملی پر فخر تھا۔ اس کی ممی کی انگلیوں کو خدا نے شفا دینے کا جادو عطا کیا تھا، تو دوسری طرف ڈیڈی ایک نامور قانون دان تھے، شاید اس سے بڑھ کر وہ کوئی خواہش نہیں کر سکتی تھی، ایک مثالی ماں، جان چھڑکنے والا شفیق باپ، اور آفتاب جیسا محبت کرنے والا لائق فائق بھائی۔ لوگ بھی تو ان کی فیملی کو ایک آئیڈیل فیملی قرار دیتے تھے، سب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان دونوں بہن بھائی کو ذہانت و قابلیت ورثے میں ملی ہے۔ حذیفہ کو اس بات سے اتفاق تو تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی ذات میں کوئی کمی محسوس کرتی تھی، وہ مکمل طور پر اپنی ممی کے سانچے میں ڈھلنا چاہتی تھی، انہی کی طرح پر اعتماد، مضبوط قوت ارادی اور قوت فیصلہ کی مالک بننا چاہتی تھی۔
ممی کا ذہن کس قدر شارپ تھا، خدا نے جیسے انہیں دوسروں کے ذہن کے اندر اترنے کی صلاحیت دے رکھی تھی، وہ منٹوں میں بات کی تہہ تک پہنچ جاتی تھی۔ وہ اس کی طرح جذباتی اور عجلت پسند بھی نہیں تھی، ہر ایک قدم نہایت احتیاط سے خوب سوچ سمجھ کر اٹھاتی تھیں، اور وقت و حالات نے ہمیشہ ثابت کیا تھا کہ ان کا فیصلہ درست ہوتا تھا، جبکہ دوسری طرف خود وہ تھیں۔ کوئی بھی اسے بڑی آسانی سے بیوقوف بنا سکتا تھا، وہ فوراً ہی ہر کسی پر اعتبار کرنے پر تیار ہو جاتی تھی۔ اسے کبھی بھی سچے خلوص یا غلط بیانی میں تمیز کرنا نہیں آیا تھا۔ اپنی اس رفیق القلبی اور جذباتی پن کی بنا پر اسے کئی بار نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا۔ کالج لائف میں کئی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے خلوص و محبت کے مظاہروں پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرتی رہی، اور وہ لوگ اس کی آڑ میں اپنا الو سیدھا کرتی رہیں۔ کینٹین میں اس کے پیسوں سے پارٹیاں اڑائی جاتی رہیں، اس کی اتنی محنت سے بنائے گئے اسائنمنٹ کی مزے مزے سے کاپی کی جاتی رہی۔ کتنی بار اسے ٹھوکر لگی تھی، اس نے دھوکہ کھایا تھا، مگر شاید ابھی تک عقل نہیں آئی تھی۔ اب بھی مختلف لوگ، کبھی غریب جاننے والے، کوئی راہ چلتا فقیر، کالج کا کوئی کلرک، کوئی آیا، کسی سہیلی کی کوئی ملنے والی، اپنی کسی نہ کسی افتاد و پریشانی کی جھوٹی سچی داستان سنا کر اس سے بآسانی روپے بٹور لیتا تھا۔ پیسے کی بات تو الگ تھی، مگر وہ آنسو جو پھر ان کے دکھ پر کوڑ کر اسے غائبانہ بہانے پڑتے تھے، وہ بڑے تکلیف دہ ہوتے تھے۔ ان حماقتوں پر ممی کتنی بار اسے ٹوک چکی تھیں۔ حذیفہ ہر بار آئندہ محتاط رہنے کا عزم بھی کر لیتی تھیں، مگر انسان فطرت کے ہاتھوں مجبور بھی تو ہے۔ ممی کا تو یہ بھی خیال تھا کہ تارا بھی اس کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر یقیناً اس محبت و ہمدردی کے ساتھ ساتھ اس سے پیسے بھی اگلواتی رہتی ہوگی، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تارا کم از کم حریص ہرگز نہیں تھی، وہ اور اس کی نانی دونوں ہی بہت قناعت پسند تھیں۔ ہاں، تارا کو بچوں کی طرح چٹور پن کا شوق ضرور تھا، اور یہ واحد خرچ تھا جو حذیفہ اپنی جیب سے اس پر کرتی تھی۔ اسے تو لگتا تھا کہ تارا کا ذہن ہمیشہ یوں ہی بچکانا رہے گا، وہ کبھی بڑی نہیں ہوگی، یوں ہی کھیلتی کودتی لڑتی جھگڑتی رہے گی۔ اس عمر میں تو سنا تھا لڑکیاں جانے کیا کیا خواب دیکھتی ہیں، مگر تارا کے خواب تو غالباً چنے کی چاٹ، گول گپوں یا برگر اور آئس کریم تک محدود تھے۔ بہت ہو گیا تو وہ خواب میں خود کو جوجو کے ساتھ پڑوس کے درخت سے کچی کیریاں چراتے، بیر توڑتے یا باغ میں کرکٹ کھیلتے دیکھ لیتی ہوگی۔ کم از کم حذیفہ کو تو اس نے ہمیشہ ایسے ہی اوٹ پٹانگ خواب سنائے تھے۔ پھر تارا کے جی میں نہ جانے کیا آئی، کہاں تو وہ آگے پڑھنے سے انکاری تھی، کہاں اس نے خود ہی حذیفہ سے انٹر کا فارم بھروانے کی خواہش ظاہر کر ڈالی۔ تاپ کا بچہ بھی تو تانے دیتا ہے، تو ساری جدوجہد آفتاب کے سامنے سرخ رو ہونے کی تھی۔ تارا بھی ان سب گھر والوں کی طرح آفتاب کو تاپ کہتی تھی۔ اس کی یہ بے تکلفی آفتاب کو سخت گراں گزرتی تھی، اور وہ اسے چڑھانے کے لیے تاپ کا بچہ پر اتر آئی تھی۔ اور کہاں اس کی نانی تھی جو آفتاب کو گودوں میں کھلانے کے باوجود بڑے احترام سے اسے آفتاب میاں یا پھر چھوٹے میاں کہا کرتی تھیں۔ تارا کو قریبی گورنمنٹ کالج میں بآسانی داخلہ مل گیا، اور وہ باقاعدہ سے کالج آنے لگی تھی، مگر اس کے لاؤبالی پن کا اب بھی وہی عالم رہا۔ آفتاب نے سنا تو شکر کی سانس لی، کم از کم اب آدھا دن تو اس سے جان چھوٹی رہے گی۔ حذیفہ کو افسوس ہوا، ایک تو تم خواہ مخواہ اس غریب کے پیچھے پڑے رہتے ہو، ان لوگوں کا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اپنا سمجھ کر چلی آتی ہے، کیا بگاڑ لیتی ہے وہ تمہارا؟ کیا نہیں بگاڑتی، چین، حرام، سکون برباد۔ زیفی، اگر آپ نے اسے اتنا سر نہ چڑھایا ہوتا تو میں اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا، خواہ مخواہ میں اسمارٹ بنتی ہے۔ آفتاب کو تو جیسے اب اس کے ساتھ خدا واسطے کا بیر ہو چلا تھا، اسے گلا تھا کہ حذیفہ بلا وجہ اس کی طرفداری کرتی ہے۔ نیر جہاں کو بھی جب معلوم ہوا کہ وہ ایک بار پھر تارا کو ٹیوشن پڑھانے لگی ہے تو انہیں بڑی کوفت ہوئی۔ کیوں تم ایک فضول اور بیکار سی لڑکی کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ اس سے تو بہتر تھا کہ تم کوئی کمپیوٹر کا کورس کر لیتی، پتہ نہیں تمہیں سوشل ورک کا اتنا شوق کیوں ہو گیا ہے۔ مگر امی، اس میں حرج ہی کیا ہے، نوکروں کو اتنا منہ نہیں لگاتے۔ اپنی ممی کے ان الفاظ نے حذیفہ کو انتہائی صدمہ پہنچایا۔ تارا ہماری نوکر تو نہیں ہے، ڈیڈی اس کی نانی کو اماں کہتے ہیں، اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، اور اب تو وہ اس ہاؤس کیپنگ کی کوئی پے بھی نہیں لیتی۔ ڈیڈی تو کہتے ہیں کہ الٹا وہی ہم پر احسان کرتی ہیں، اور آپ؟ دراصل اسے یہ امید نہیں تھی کہ اس کی ممی اس طرح بھی سوچتی ہوں گی۔ اس کا تو خیال تھا کہ وہ صرف تارا کے مزاج کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتی۔ پتہ نہیں خدا بڑے لوگوں کے سینے میں اتنے چھوٹے دل کیوں رکھ دیتا ہے۔ اپنے مریضوں کے لیے ایک مہربان مسیحا، اور اپنے بچوں کے لیے مہر و محبت کی تصویر کا دل ایک یتیم لڑکی کے لیے اتنا تنگ کیوں پڑ جاتا تھا؟ اور تارا کبھی ان سے کچھ مانگتی تو نہیں تھی، اس نے تو شاید آج تک بغیر اجازت ان کے گھر میں ایک پھل تک نہ چھکا تھا، اور پھر واقعی وہ ان کی ملازم نہیں تھی۔ اس کی نانی بھی کوئی باقاعدہ لگی بندی تنخواہ نہیں لیتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گھر کی محبت کی کشش انہیں کھینچ لاتی ہے، اور پھر برسوں کی عادت پڑی تھی۔ ادھر ڈیڈی کو بھی ان کے ہاتھ کے کھانے کے علاوہ کسی چیز میں لذت ہی نہ آتی تھی، بس باہمی محبت اور ضرورت کا ایک رشتہ بندہ تھا، ورنہ تارا کے مرحوم باپ نے اس کی ماں کے نام جو چھوٹا سا باغ چھوڑا تھا، اس کے ٹھیکے سے ملنے والی آمدنی کم از کم اتنی تو تھی کہ دونوں نانی نواسی عزت کی روکھی سوکھی کھا سکیں۔
ڈیڈی نے پچھلی طرف کی بستی میں ایک کوارٹر دلوا دیا تھا۔ کچھ رقم تارا کے جیب خرچ کے نام پر وہ زبردستی دے دیا کرتے تھے۔ اس کی تعلیم کے اخراجات اٹھا لیتے تھے یا کبھی وقت پڑنے پر کوئی اور چھوٹی موٹی ضرورت پوری کر دی، اور 2 وقت کا کھانا، بس اس سے زیادہ تارا کی نانی اصرار کے باوجود کچھ نہ لیتی تھی۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ ڈیڈی نے ان 2 اکیلی عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وکیل صاحب سے اس خصوصی تعلق کے ناطے پھر بستی کے لوگ بھی عزت کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، آخر انہیں بھی تو کورٹ کچہری میں کام پڑتا رہتا تھا، اور تارا کی نانی کی سفارش وکیل صاحب ٹالتے نہ تھے۔ تارا کی نانی صبح سویرے ہی چلی آتی تھیں، نیّر جہاں کی غیر موجودگی میں پورا گھر سنبھالتی، ملازموں سے اپنی نگرانی میں کام کرواتی، کچن کے کام سنبھالتی، سارا دن بڑی سہولت سے گزار دیتی، مگر مغرب کے بعد انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ تارا کو پیچھے گھر پر اکیلا چھوڑنا بھی تو ممکن نہ تھا۔ وقت کی پابند نیّر جہاں کو بہرحال ان کی یہ شرط ماننی ہی پڑتی تھی۔ اس بات کا اعتراف تو انہیں بھی تھا کہ تارا کی نانی نے ان کے گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ آدھا بانٹ رکھا ہے، انہیں تو صرف ہدایتیں دینی ہوتی تھیں، پھر اپنے پیچھے گھر کی فکر کرنے کی انہیں کوئی ضرورت ہی نہ رہتی تھی۔ تارا کی نانی نہ ہوتی تو شاید وہ اپنے گھر اور ہاسپٹل کی ذمہ داریوں میں یوں توازن رکھ ہی نہ پاتی تھیں، اور پھر آج کے دور میں ان جیسی دیانتدار، محنتی اور مخلص نگراں کا ملنا آسان بھی تو نہ تھا۔ اپنے لب و لہجے کا احساس کر کے نیّر جہاں قدرے شرمندہ ہو گئیں۔ سوری بیٹا، میرا مطلب یہ تھا کہ بہرحال ایک فرق تو ہے اس کے اور ہمارے بیچ، جو کہ قدرت نے بنایا ہے، اور یہ فرق قائم رہنا چاہیے۔ یہ تقسیم کوئی ہم نے تو نہیں کی، معاشرے کی یہ طبقے تو خدا نے بنائے ہیں، اسی میں کوئی مصلحت ہوگی۔ حذیفہ کا گلا رن سا گیا تھا، وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کی ممی اس کی آئیڈیل تھی، مگر آئیڈیل بہت نازک بھی تو ہوتے ہیں، ان کی کوئی بات بھی خلاف توقع نکلے تو ٹھیس لگنے سے تڑک جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے جو بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ نیّر جہاں کا انداز خود کلامی کا سا تھا، یہی تو خود حذیفہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ تارا میں ایسی کیا بات ہے جو ممی سے برداشت نہیں ہوتی، جسے سہنا آفتاب کے لیے دوبر ہو جاتا ہے لیکن جو خود اسے دکھائی نہیں دیتی۔ حذیفہ کا اپائنٹمنٹ ہو گیا تھا اور اس سے زیادہ خوشی تارا کو ہوئی تھی۔ وہ جوش و مسرت سے اچھلتے ہوئے بولی، آہا کتنا مزہ آئے گا، میری سہیلیوں میں میری کتنی ٹور بنے گی، میں سب کو بتاؤں گی، ہماری زیفی آپا بہت بڑی استانی لگ گئی ہیں، اور زیفی آپا، آپ نے نا مجھے زبردست ٹریٹ بھی دینی ہوگی۔ اچھی زبردستی ہے، تم نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے سوائے کان کھانے کے؟ آفتاب بیچ میں بولے بغیر نہ رہ سکا، اور وہ بھی میک ڈونلڈ میں، میرے کالج میں بڑا چرچا ہے اس کا۔ تارا نے انسنی کر کے اپنی بات جاری رکھی، میک ڈونلڈ والوں نے ابھی زو نہیں کھولا، آفتاب نے اطلاع دی۔ اسے بھی شاید تارا کو تل ملانے میں لطف آتا تھا، یا پھر شاید آج وہ زیادہ ہی فارغ تھا جو اس کی موجودگی میں بھی کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ اب کہ تارا تنک گئی تو تمہیں لے کون جا رہا ہے؟ تم چلے جانا اپنی اس پرکٹی کے ساتھ اصلی والی چڑیا گھر، کوئی نہ کوئی پنجرہ تو خالی مل ہی جائے گا۔ آفتاب کو اس حملے کی امید نہ تھی، بوکھلا کر بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ حذیفہ بھی چونک پڑی، یہ کس کا تذکرہ ہے؟ اس کا جواب تو اب تاب جناب ہی دے گا، ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ تارا کی بے نیازی خود ساختہ تھی۔ حذیفہ مشکوک نظروں سے آفتاب کو دیکھنے لگی، کس کے پر کاٹ لیے ہیں بردر؟ پر تو ان کے کٹے ہیں، صبح شام ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجا کر پیریڈ کرواتی ہے، کتابوں میں تصویریں رکھے گھومتے ہیں۔ ہیں؟ حذیفہ کو یقین نہیں آیا، اس کے خیال میں تو آفتاب ذرا اور ہی ٹائپ کا لڑکا تھا۔ اس کی دلچسپیوں کا محور آرٹ اور اسپورٹس تھا، اسے روایتی لڑکیوں کی ایسی سرگرمیوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، مگر یہ لڑکے چھپے رستم بھی تو ہوتے ہیں۔ آفتاب کی بوکھلاہٹ بڑھ گئی، کمال ہے زیفی، آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہیں، اسے تو عادت ہے ایسی بے تکی ہانکنے کی۔ فسادن، اس نے کینہ توز نظروں سے تارا کو گھورا، یہ تم میری ٹو میں کیوں رہتی ہو؟ اور خبردار جو اب میری کتابوں کو ہاتھ لگایا۔ اوہ، یعنی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ حذیفہ کا شک تقویت پکڑنے لگا، بھلا کیا کمی تھی اس کے اسمارٹ اور خوبرو بھائی میں؟ کوئی بھی حسینہ بآسانی فریفتہ ہو سکتی تھی۔ حیرت اس بات کی تھی کہ وہ بے خبر کیسے رہ گئی؟ نہیں، مگر اس میں اتنی حیرت کی بھی کوئی بات نہیں تھی، اسے تو عموماً اصل حقیقت آخر میں ہی پتہ چلتی تھی۔ دنیا بڑی کائیاں تھی، ممی ٹھیک ہی تو اسے خود فراموش کہتی تھی۔ تارا ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے چوئنگم چبانے میں لگی تھی۔ لو، بھلا زیفی آپا سے چھپانے والی کیا بات ہے؟ وہ کوئی غیر تو نہیں؟ اس نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ ویسے زیفی آپا بڑا ہی عجیب و غریب ہیئر اسٹائل ہے ہماری امریکن بیوٹی کا، یوں منہ پر بال جھولتے ہیں۔ اس نے کسی قوال کی طرح گردن ہلائی، اور مجھے ٹول لینے کی ضرورت نہیں، پر جب گھر پر کوئی نہ ہو تو اخلاقاً اور مجبوراً فون اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ کتابوں کے لیے تو نانی خود کہتی ہیں کہ چھوٹے میاں بیچارے تھک کر اپنی یہ موٹی موٹی کتابیں یہیں چھوڑ گئے ہیں، ٹھکانے لگاؤ۔ واہ نیکی برباد گناہ لازم، اب راستے میں تصویریں خود ہی پھسل پھسل کر گریں تو بندہ کیا کرے؟ تو تم چپ ہی رہو۔ آفتاب نے دانت پیسے، تم اور تمہاری لفاظیاں، ایک روز تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گی۔ تارا نے ایک آہ بھری،
ہم معاف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ شٹ اپ۔ آفتاب کی برداشت کی حد اب جواب دے گئی۔ اس طرح کی چیپ باتیں کرتے اور جھوٹ بولتے تمہیں شرم آنی چاہیے، اور زیفی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی یہ فضول بکواس سننے کی۔ دراصل ایسے چھوٹے لوگوں کی ذہنیت بھی گھٹیا ہوتی ہے۔ 2-4 کتابیں رٹ لینے سے کوئی مہذب نہیں بن جاتا۔ ماریہ صرف میری کلاس فیلو ہے، نئی مائیگریٹ ہو کر آئی ہے، کبھی کبھی نوٹس کے لیے میری مدد لے لیتی ہے۔ تصویر اس نے مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانے کے لیے دی تھی۔ فون بھی اپنے کام سے کرتی ہے، اور یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی اور بات ہوتی تو مجھے مان لینے میں کس کا ڈر ہے؟ میں کسی کے آگے جواب دہ تو نہیں ہوں، اس لیے تو کہتا ہوں اپنے اسٹینڈرڈ اور اپنے ذہنی معیار کے مطابق دوستی کرنی چاہیے۔ جو کوئی آپ کی ذہنی اپروچ کو سمجھ سکے۔ ہر کوئی اپنے ضرب کے مطابق اندازے لگاتا ہے۔ وہ غصے میں جانے کیا کچھ کہہ کر پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ حذیفہ حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آفتاب زود و رنج تو تھا، مگر بیکار سی بات کتنی بڑھ گئی تھی۔ ابھی وہ لوگ کتنے خوش تھے۔ آفتاب اس کے کمرے میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ وہ اس خوشی میں کیا گفٹ لینا پسند کرے گی، اور اب اس کا اچھا بھلا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ تعصب سے تارا کو دیکھنے لگی۔ میرے خیال میں یہ مذاق بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تاب کو ایسی باتیں پسند نہیں ہیں، تمہیں پتہ تو ہے وہ ہر کسی سے فری ہونا پسند نہیں کرتا، مگر ماریہ بی بی سے تو بہت فری ہے۔ فون پر ہائے ہائے کرتے جان جاتی ہے۔ تارا کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی، اور یہ سب مذاق بھی نہیں تھا۔ فون اور تصویر کی بات تو اس نے مانی نہ۔ دیکھ لینا سیفی آپا، باقی بھی سچ ہی نکلے گا، بلکہ لکھ لینا، میں جھوٹ کب بولتی ہوں۔ حذیفہ کو پہلی بار اس کی یہ حجت کچھ اچھی نہیں لگی۔ تو ٹھیک ہے، تاب نے ہی جھوٹ بولا ہوگا۔ کچھ باتیں بہت پرسنل ہوتی ہیں، شاید تاب انہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، یا کم از کم ابھی نہیں۔ ابھی تو اسے اپنا کیریئر بھی بنانا ہے، بس اب تم اس بارے میں اس سے کوئی مذاق نہیں کرنا۔ تارا منہ بسورنے لگی۔ مگر پہلے پنگا تو اس نے لیا تھا۔ اوف، ایک تو تمہاری زبان، یہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہو تم؟ پرکٹی، پنگا، کن لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی ہو؟ وہی اپنے منو، جینو، شیرو، چینا، بیلی۔ تارا نے اپنے محلے کے بچوں کے نام گنوا ڈالے۔ اور کالج میں بھی کیا ایسے ہی بولتی ہو؟ کالج میں تو لڑکیاں اس سے بھی بری زبان بولتی ہیں، یار یار کر کے۔ لو، یہ ہے ہماری تعلیمی اداروں کا معیار، یہ کیا اخلاق سنواریں گے؟ تم تو اور بھی بگڑ گئی ہو۔ ہاں، وہ کیا لفظ استعمال کرتی ہیں ہماری شماریات کی ٹیچر، ترقی معکوس۔ تارا نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کیا تھا۔ دل کو بہلا لیتے ہیں کہ ترقی ہی تو کی ہے، کسی صورت میں صحیح۔ حذیفہ کو فی الحال اس کے دل کے بہلنے کی نہیں، آفتاب کو بہلانے کی پڑی تھی۔ اس بار تو لگتا تھا کہ وہ بڑی سنجیدگی سے ناراض ہو کر اٹھا ہے، اور واقعی کچھ ایسا ہی تھا۔ حذیفہ پھر مشکل سے اسے منا پائی۔ آفتاب کو اس سے گلہ تھا کہ وہ تارا کی بے جا حمایت کرتی ہے، اور اس کی بے سروپا قسم کی بکواس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہے۔ حذیفہ کو یقین دلانا پڑا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آفتاب کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ آئندہ سے تارا کا داخلہ اس گھر میں بند ہو جانا چاہیے۔ یہ شرط ماننے میں حذیفہ کو تحمل تھا، مانا کہ آفتاب اسے بہت عزیز سہی، مگر اتنی بے مروتی کا مظاہرہ وہ تارا کے ساتھ بھلا کیسے کر سکتی تھی؟ یوں بھی اب تو تارا نے آنا جانا کافی کم بھی تو کر دیا تھا۔ آدھا دن تو اس کا کالج کی نظر ہو جاتا تھا، پھر تھکاوٹ اور پڑھائی کا بوجھ، وہ تو یقیناً بڑی مشکل سے وقت نکال کر ہی آتی ہوگی۔ آفتاب نے پھر کتنے ہی دنوں تک تارا سے بات چیت بند رکھی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کا موڈ تو بحال ہو گیا، مگر وہ تارا کو اب زیادہ لفٹ نہیں کراتا تھا۔ حذیفہ نے توجہ دینی شروع کی تو اسے معلوم ہوا کہ واقعی ماریہ نام کی لڑکی کے فون تواتر سے آنے لگے ہیں، مگر آفتاب اب بھی مصر تھا کہ وہ محض اس کی کلاس فیلو ہے۔ پھر حذیفہ نے جاب جوائن کر لی تو اسے معلوم ہوا کہ روٹین کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں۔ زندگی ایک دم جیسے بہت تیز رفتار ہو گئی تھی۔ اسے وقت کی گھڑیوں کے ساتھ ساتھ بھاگنا پڑ رہا تھا، مگر سال بھر گھر بیٹھ کر بور ہونے کے بعد اب اسے یہ تبدیلی اچھی لگ رہی تھی۔ یوں بھی اس کی جاب اس کی فطرت کے ہم آہنگ تھی۔ آفتاب تو یوں بھی اس کی نصیحتوں سے زچ آ کر اسے پیدائشی لیکچرار کا خطاب دیا کرتا تھا۔ حذیفہ اپنے آپ کو بہت معتبر محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی شخصیت میں جو کمی محسوس کرتی تھی وہ آہستہ آہستہ پوری ہوتی جا رہی ہے۔ وہ خود کو پہلے سے زیادہ پر اعتماد پا رہی تھی۔ پہلے وہ رہنمائی کے لیے ممی کی طرف دیکھا کرتی تھی، مگر اب جب اس کے اسٹوڈنٹس رہنمائی چاہنے کے لیے اس کی طرف دیکھتے تھے تو وہ اپنے اندر ایک نئی طاقت ابھرتی محسوس کرتی تھی۔ یہ تجربہ بہت تھکا دینے والا صحیح، مگر اس کے لیے بہت خوشگوار بھی تھا۔ اس روز اتوار تھا۔ حذیفہ ہفتے بھر کی مصروفیت کے بعد اس صبح خود دیر تک سو کر اپنی نیند پوری کرتی رہی۔ کسی اور نے بھی اسے ڈسٹرب نہیں کیا۔ وہ بیڈ سے اتری تو گھڑی 12 بجا رہی تھی۔ نہا دھو کر وہ فریش ہو کر چائے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی۔ یوں بھی لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا، اس لیے اس نے ناشتے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ تارا بھی وہیں کچن میں ہی موجود تھی۔ وہ بڑے انہماک سے پیالے میں انڈے پھینٹنے جا رہی تھی، اور اس کی نانی اسٹول پر بیٹھی گرما گرم کچوریاں کھا رہی تھی۔ تارا کی نانی میں یوں تو 100 خوبیاں تھیں، مگر چوری
چوری کھانے کی عادت نہ گئی تھی۔ اس عمر میں بھی ان کا معدہ اور حافظہ قابل رشک تھا۔ سلیب پر دھرے تارا کے چھوٹے سے ٹرانزسٹر سے زور و شور سے ایک پرانا پاکستانی فلمی گیت بج رہا تھا۔ تارا اپنی دھن میں مگن اس کے ساتھ سر بھی ہلا رہی تھی۔ جانے من اتنا بتا دو، محبت 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 ہے کیا؟ حذیفہ پر نگاہ پڑتے ہی تارا کی نانی نے آخری کچوری بھی خراب سے منہ میں ڈال لی۔ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر سوائے غوں غاں کے کوئی آواز بلند نہ ہو سکی۔ حذیفہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھی اور ٹرانزسٹر آف کر ڈالا۔ ممی گھر پر ہیں، ڈانٹ کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے تارا کو ٹوکا۔ تارا نے چونک کر سر اٹھایا تھا، پھر ایک دم نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا ڈالا۔ اف، مجھے تو دھیان ہی نہیں رہا تھا۔ تو دھیان ہے کہاں تمہارا؟ اور یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں، میں تو بس یوں ہی گا رہی تھی۔ تو میں نے کب کہا کہ تم اپنے کسی ہیرو کو سنا رہی تھی؟ حذیفہ نے کنکھیوں سے اس کی نانی کو دیکھا جو اب منہ پونچھ کر جلدی جلدی سبزیاں کاٹنے میں جٹ گئی تھی۔ میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ سب کیا بکھیرا ہے؟ تارا نے اپنے سامنے جانے کیا کیا لوازمات پھیلائے ہوئے تھے، جھیم کر بولی۔ آپ کے اٹھنے کے انتظار میں بور ہو رہی تھی تو سوچا نانی کا ہاتھ ہی بٹا لوں۔ یہ سوچ یقیناً حیرت انگیز تھی۔ تاب ناشتے کے لیے کہہ گیا تھا، نانی اس وقت فارغ نہیں تھی تو میں ہی انڈے بنانے لگی۔ تارا نے مزید وضاحت کی۔ نانی یقیناً اس وقت سے کچوریاں نگلنے میں لگی تھی۔ حذیفہ کا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ سچ سچ بتاؤ کیا چکر ہے؟ تارا کا رنگ اڑ گیا۔ چکر نہیں تو چکر کیا ہوگا؟ میں نے تو یوں ہی نانی کی مدد کرنا چاہی تھی۔ حذیفہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم نے انڈوں میں کیا ملایا ہے؟ اس نے ایک دم سوال داغا۔ تارا کی رنگت مزید متغیر ہو گئی۔ فک چہرے کے ساتھ بولی، قسم لے لیں سیفی آپا، میں کیا ملاؤں گی اور بھلا کیوں ملاؤں گی؟ حذیفہ کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ تارا اور آفتاب کے لیے اتنی تندہی اور خلوص ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تارا، اس کے لہجے میں سرزنش تھی۔ مجھے تو تعویذ گنڈا کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ تارا اب ہکلانے لگ گئی تھی۔ حذیفہ ایک لمحے کے لیے بونجھی رہ گئی، پھر اس کو بڑے زور کی ہنسی آ گئی۔ تارا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں سے کہاں سوچنے لگتی ہو؟ اب اتنی بھی تمہاری تاب سے دشمنی نہیں بڑھ گئی کہ اس کے خلاف تعویذ گنڈوں پر اتر آؤ؟ میرا مطلب یہ تھا کہ ضرور تم نے انڈوں میں جمال کوٹا یا ایسی ہی کوئی گڑبڑ کرنے والی شے ملائی ہوگی۔ تارا نے ایک گہری سانس لی۔ آپ بھی سیفی آپا، بس۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی، پھر اس کے سامنے پڑی ہوئی جانے کیا کیا چیزیں اٹھا کر پیالے میں ملانی شروع کر دیں۔ ٹماٹر، دھنیا، پودینہ، گرم مسالہ۔ کبھی کبھی انسان کا دل نیکی کرنے کو بھی چاہ سکتا ہے، وہ بڑبڑائی۔ حذیفہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ بریانی بن رہی ہے یا آملیٹ؟ بہت اسپیشل قسم کا آملیٹ ہے، تارا نے خوش ہو کر بتایا۔ خالص میری ایجاد ہے یہ ترکیب، اور چھٹی والے روز تو میں خاص طور پر بنا کر کھاتی ہوں۔ تاب بھی کیا یاد کرے گا؟ ضرور، حذیفہ کراہی۔ تاب نے تو ضرور یاد کرنا تھا، اس سے مرچ مسالوں سے کتنی چڑ تھی، یہ تو سب جانتے تھے۔ اسے تو بس روکھے پھیکے چائنیز قسم کے کھانے اچھے لگتے تھے یا پھر سی فوڈ۔ یہ چاہت ہے کیا؟ تارا دوبارہ گنگنا رہی تھی۔ حذیفہ تارا کی نانی کو اپنے لیے چائے کا کہہ کر باہر ڈائننگ میں آ گئی۔ میں بنا دیتی ہوں نا چائے بھی، تارا نے فراخ دلانہ پیشکش کی تھی، مگر حذیفہ کو فی الوقت اسپیشل قسم کی چائے پینے کا کوئی ارمان نہیں تھا۔ آفتاب کے نیچے اترنے تک تارا نے لپک چپک میز پر ناشتے کے برتن لگا دیے تھے۔ آفتاب ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا تو وہ جلدی سے پلیٹ میں باپ اڑاتا سنہری آملیٹ بھی لے آئی۔ آفتاب نے ایک خشم کی نگاہ اس پر ڈالی اور طنزیہ بولا، آپ ابھی تک یہیں براجمان ہیں؟ ناشتہ کرو نا، تارا دلار سے بولی۔ حذیفہ کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ خدمت، یہ لگاوٹ، سب کچھ بڑا مصنوعی سا تھا۔ یقیناً اس کی تہہ میں کوئی لمبی سازش تھی۔ وہ اخبار رکھ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ آفتاب نے بھی کچھ نہ سمجھنے والی نظروں سے تارا کو دیکھتے ہوئے ایک نوالا توڑ کر منہ میں رکھا، مگر دوسرے ہی لمحے واپس پٹک ڈالا۔ یہ کیا ہے؟ آملیٹ۔ تارا سادگی سے گویا ہوئی۔ میں نے بنایا ہے خود اپنے ہاتھوں سے۔ مگر میں نے تو اف۔ آفتاب غصے اور جھنجھلاہٹ میں بوا کو آوازیں دینے لگا۔ تارا کی نانی گھبرائی ہوئی دوڑی چلی آئیں اور ایک ہی لمحے میں صورتحال کا اندازہ کر لیا۔ وہ منمنانے لگی۔ تارا ضد کر رہی تھی، تارا ضد کرے گی اور آپ اس کے ہاتھوں مجھے زہر دلوا دینا، حد ہو گئی۔ اتنی بھوک لگی تھی مجھے۔ یہ انڈا بنایا تھا یا سالن؟ معلوم بھی ہے میں کس طرح کا آملیٹ کھاتا ہوں۔ اب کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ اٹھا کر اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیں، اسی لائق ہے۔ آفتاب کرسی دھکیلتا ہوا غصے میں تن فن کرتا چلا گیا۔ تارا کی نانی ایک طرف دبکی کھڑی تھی۔ آفتاب کے غصے سے تو ان کی بھی جان جاتی تھی۔ پھر وہ برتن اٹھا کر مری مری چال کے ساتھ واپس کچن میں چلی گئی۔ حذیفہ نے تارا کی طرف دیکھا، وہ شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ حذیفہ کو لگا جیسے اس کی آنکھیں نم ہو رہی ہوں۔ حذیفہ کو اس پر ترس آ گیا، یہ آفتاب بھی غصے میں کتنا رف ہو جاتا ہے، کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتا۔ کیا تھا جو وہ اس کا دل ہی رکھ لیتا؟ تاب کی تو عادت ہے، تم دل پر مت لو، وہ بولی تو تارا نے اپنی آنکھیں مسل ڈالیں۔ آج پیاز کتنی تیز تھی، اس نے کہا، پھر ہنس پڑی۔ کتنا مزہ آیا نا، میں نے کہا تھا نا تاب بھی کیا یاد کرے گا۔ 14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے۔ بڑا بھوک بھوک کرتا آیا تھا،
کہہ رہا تھا ہمارے کچن میں کیوں کھڑی ہو، گھر میں ناشتہ نہیں ملتا جو یہاں کرنے آ جاتی ہو؟ کیسا بدلا ہو تارا، آپ خود کو بھی نہیں ملا ناشتہ۔ حذیفہ نے اس لمحے اپنے آپ کو انتہائی چغد محسوس کیا۔ یعنی کہ تم نے جان بوجھ کر برا آملیٹ بنایا تھا؟ تارا کی زبان سے اعتراف جرم کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ سب کچھ صاف ظاہر تھا۔ حذیفہ کی طبیعت ایک دم مگدر سی ہو گئی۔ یہ تارا بھی اپنی بچگانہ حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ چھٹی کا سارا لطف غارت ہو گیا تھا۔ اسے تارا کی اس دخل در معقولات پر پہلی بار کافی سنجیدگی سے غصہ آ گیا۔ کبھی کبھی تم بہت زیادتی کر جاتی ہو تارا، بیچارہ تاب بھوکا ہی چلا گیا۔ اس کی ہمدردی کا رخ اب آفتاب کی طرف مڑ چکا تھا۔ تو کیا ہوا، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں اپنی سنڈریلا کے ساتھ لنچ کر لے گا، تارا لاپرواہی سے بولی۔ مگر ہر وقت کا ایسا مذاق اچھا نہیں ہوتا، جبکہ تاب بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ تمہیں اتنی باتیں سنا دیتا ہے، تمہیں کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، میں نے کبھی غور سے سنا ہی نہیں، میں تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی ہوں۔ اس گن کی وجہ ہی سے تو شاید تارا کی صحت پر کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح تبصرہ کیا۔ تاب کا کیا ہے، تاب کا بچہ تو یوں بھی مجھ سے جلتا ہے۔ حذیفہ غیر ارادی طور پر ممی کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے ہمیشہ یہی خوف رہتا تھا کہ اگر ممی نے کبھی یوں تارا کو بے تکلفی سے تاب کا نام لیتے سنا تو یقیناً وہ اس کی شامت لے آئیں گی۔ آج وہ گھر پر بھی تھی، مگر شاید بند دروازے کے پیچھے اس سارے ہنگامے کی کوئی آواز نہیں پہنچی تھی، یا ہو سکتا تھا کہ وہ باتھ روم میں یا پھر اپنی ملکہ اسٹڈی میں ہوں۔ تارا کی نانی چائے کی پیالی لے چلی آ رہی تھی۔ حذیفہ اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے چائے پینے لگی۔ تارا بھی کچھ دیر بیٹھ کر اپنے کالج کی اٹھ پٹانگ قصے سنانے کے بعد چلی گئی۔ پھر اس دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس دوپہر آفتاب بڑے خوشگوار موڈ میں تھا اور حذیفہ کی فرمائش پر اس کا پینسل اسکیچ بنانے میں لگا تھا۔ آفتاب کی ڈرائنگ بہت زبردست تھی اور خاص طور پر اسکیچ بنانے میں وہ مہارت رکھتا تھا، مگر بنانے میں نخرے بہت کرتا تھا۔ اصل میں تو اس کا رجحان شروع ہی سے فائن آرٹس کی طرف تھا، مگر والدین کی خواہش کے احترام میں اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن کا انتخاب کیا تھا۔ کبھی فرصت کے لمحے مل جاتے تو وہ اپنا شوق پورا کر لیا کرتا تھا۔ اسی دوران تارا اور جویرا دونوں ہی چلی آئیں۔ تارا نے دیکھا تو مچل اٹھی۔ اللہ تاب، ایک تصویر میری بھی بنا دو۔ سوری، میں کارٹون نہیں بناتا، آفتاب نے کوڑا جواب دے ڈالا۔ زیفی آپا، تارا نے ہمیشہ کی طرح حذیفہ کی ثالث سی چاہی۔ میں کارٹون تو نہیں لگتی۔ آفتاب کے حکم پر حذیفہ کو اسٹل بیٹھنا پڑ رہا تھا، اسی لیے گردن گھمائے بغیر نظریں گھما کر اسے دیکھ کر بولی، نہیں، ہماری تارا تو بہت پیاری ہے، مگر آفتاب کے آتے ہی تارا ڈوب جاتا ہے، بیچارہ۔ آفتاب نے ہمدردی جتائی۔ سورج کے آگے کسی کا چراغ نہیں جلتا۔ خیر زیفی، آپ بھی جھوٹی تعریف کر کے کسی کا دل رکھنا خوب جانتی ہیں۔ تمہاری وہ سنڈریلا تو جیسے بڑی حور پری ہے۔ تارا نے آج کل اسی کو آفتاب کی کمزوری بنایا ہوا تھا۔ آج خلاف معمول آفتاب بھڑک نہیں اٹھا، پینسل چلاتے ہوئے اطمینان سے بولا، وہ تو ہے ہی، ابھی تو تم نے صرف اس کی تصویر دیکھی ہے، اصل میں دیکھو گی تو بے ہوش ہو کر گر پڑو گی۔ تاب، حذیفہ نے شوق و شرارت سے اسے گھورا، یہ بات ہے۔ مجھے چڑیلوں کو دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے جنہیں دیکھ کر بندہ بے ہوش ہی ہو جائے ڈر کے مارے۔ تارا جویرا کے ساتھ دور جا بیٹھی، پھر اس نے آفتاب کے نام پر لطیفے گھڑ گھڑ کر سنانے شروع کر دیے۔ آفتاب کا پہلو بدلنا، دانت کچکچانا اور گھورنا سب بیکار گیا، حتیٰ کہ جویرا تک اس کے ڈراوے میں نہ آئی اور دونوں لوٹ پوٹ ہوتی رہیں۔ آفتاب کی ساری یکسوئی درہم برہم ہو رہی تھی۔ آخر وہ حذیفہ سے الجھ پڑا، دیکھیں زیفی، آپ اسے سمجھا دیں کہ میرے منہ نہ لگا کرے، پھر میں کچھ کہوں گا تو آپ شکایت کریں گی کہ بیچاری کی انسلٹ کر دیتا ہوں۔ حذیفہ کیا کہتی، تارا کے کئی لطیفوں پر تو خود اس کو ہنسی روکنا دشوار ہو رہا تھا۔ پہلے کی طرح ایک ہی پوز بنا کر بیٹھنے رہنا محال ہو گیا تھا۔ حذیفہ کے کچھ کہنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ اچانک ہی نیّر جہاں کے بیڈ روم کا دروازہ دھڑام سے کھلا، وہ غصے سے لال ببو کا چہرہ لیے نمودار ہوئیں اور آتے ہی ان پر تقریباً برس پڑیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اتنا شور مچایا ہوا ہے تم لوگوں کو، اتنا بھی احساس نہیں کہ کوئی تھکا ہوا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا؟ اب کیا آدمی اپنے گھر میں 2 گھڑی سکون سے بھی نہیں رہ سکتا؟ اور زیفی، کم از کم تمہیں تو اب اپنے اسٹیٹس کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ہنسی ٹٹول ٹھی کیا ہے یہ سب؟ تاب، اٹھو، جا کر کوئی ڈھنگ کا کام کرو، اور لڑکیوں، تم بھی موقع محل دیکھ کر گھر سے نکلا کرو، یہ کوئی وقت ہے کسی کے گھر جانے کا؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں ایک ایک کر کے سب کی خبر لے ڈالی تھی۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ سٹ پٹا کر رہ گئے تھے۔ حذیفہ کو ایک لمحے کے لیے سانپ سونگھ گیا، پھر وہ بمشکل بولی، سوری ممی۔ جویرا تو چلاوے کی طرح زخم بن کر غائب ہو چکی تھی۔ تارا اٹھنے لگی تو نیّر جہاں خاص طور پر اس سے مخاطب ہوئیں، دیکھو تارا، مجھے اس طرح کے فضول ہنسی ٹھٹے پسند نہیں ہیں، تمہاری وجہ سے میرے اپنے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، اپنے اندر کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ پیدا کرو، ہر وقت بیکار میں ادھر ادھر پھرنے کے بجائے اپنی کتابوں میں دل لگاؤ، اپنی زندگی بنانے کی سوچو، ہر وقت ہمارے سر پر سوار رہنے کے بجائے تمہیں اور کوئی کام نہیں؟ تمہارے خیال میں کیا اس گھر میں خوش گپیاں کرنے کے لیے سب فارغ بیٹھے رہتے ہیں؟
لحاظ کی بات اور ہے، مگر لحاظ بھی کہاں تک کیا جا سکتا ہے؟ اگر میری باتیں اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں تو اپنی نانی کو بھیج دینا، میں انہیں سمجھا دوں گی۔ تارا کا چہرہ پھیکا پڑ رہا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ جی میں سمجھ گئی۔ اس کی آواز اتنی نیچی تھی کہ بڑی مشکل سے سنائی دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نیّر جہاں پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر ڈالا۔ حذیفہ غم و غصے سے کانپتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ممی کو یہ کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے پہلے تو کبھی اس طرح کا بیہیو نہیں کیا تھا، خاص کر تارا کے سامنے تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے نہ صرف ہماری انسلٹ کی ہے بلکہ تارا کو بھی کیا کچھ کہہ دیا۔ وہ تارا سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ انہوں نے تو تارا کو گھر سے نکالنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ آفتاب اب پہلے کی طرح پرسکون تھا۔ وہ کرسی پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ اچھا ہے جان چھوٹی، اس بہانے مجھے اس لڑکی سے چھٹکارا تو مل جائے گا۔ روز آ جاتی تھی میرا دل جلانے۔ حذیفہ نے ایک ملامت بھری نگاہ اس پر ڈالی تو وہ بولا، بھائی ممی نے جو مناسب سمجھا وہ کہہ دیا، وہ اس کا حق رکھتی ہیں۔ آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ حذیفہ کوئی جواب دیے بغیر جانے لگی تو وہ پیچھے سے پکارا، یہ اسکیچ تو مکمل کرواتی جائیں، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ حذیفہ واپس پلٹ آئی اور اس نے آفتاب کے ہاتھ سے ڈرائنگ پیپر چھین کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ان بے جان لکیروں کی بہت فکر ہے اور جو کسی کا دل توڑا گیا ہے اس کی فکر نہیں۔ تم نے تارا کا چہرہ دیکھا تھا؟ وہ کتنی شاکڈ ہو گئی تھی۔ اسے کیا خیال ہوا ہوگا؟ اس نے کیا سوچا ہوگا؟ اسے رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا۔ آفتاب کے اطمینان میں سر منہ فرق نہ آیا۔ کچھ نہیں سوچا ہوگا، وہ اس حس سے ہی آ رہی ہے۔ اسے تو عادت پڑی ہوئی ہے اس طرح کی باتوں کی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لڑکی میں ایسی سیلف رسپیکٹ ہے ہی نہیں۔ زیفی آپ تو خواہ مخواہ ہر کسی کے لیے حساس ہو جاتی ہیں، اس لیے ایک میں تم لوگوں کی طرح بے حس نہیں ہوں۔ بھلا کیا بگاڑ لیتی تھی وہ تمہارا اور ممی کا؟ اتنا غرور بھی تو نہیں کرنا چاہیے۔ آفتاب ہنس پڑا۔ اوفو زیفی، آپ تو تھی اس طرح کہہ رہی ہیں جیسے آپ کی لاڈلی نے آپ کبھی صورت ہی نہیں دکھانی۔ ایسا تو کوئی غضب نہیں ہو گیا اس کے ساتھ؟ اچھا ہے اسے اپنی حدود کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ بہت سر چڑھ گئی تھی۔ ویسے اس کا دل اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹنے والا، چوئنگم کا بنا ہوا ہے، جتنا دبائیں گی اتنا پھیل جائے گا، بلکہ چپک جائے گا۔ حذیفہ اس کی بے حسی پر بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی، مگر پھر واقعی اس کا اندازہ ہی ہمیشہ کی طرح غلط نکلا تھا۔ آفتاب نے ٹھیک ہی کہا تھا، تارا نے اس ڈانٹ کا کوئی خاص اثر ہی نہیں لیا، ہمیشہ کی طرح بھول بھال گئی۔ کچھ دنوں تک تو وہ آنے سے کتراتی رہی، مگر پھر وہی آمد و رفت شروع۔ وہ واقعی ڈیٹھ ہڈی نکلی تھی۔ ہاں ایک احتیاط اس نے اب ضرور کرنی شروع کر دی تھی کہ وہ نیّر جہاں کی موجودگی میں یہاں بھٹکتی تک نہ تھی۔ اس کے علاوہ تو اس کی وہی رفتار بے ڈھنگی رہی۔ پھر ایک عجیب اتفاق ہو گیا۔ ماریہ کے والد مرسلین احمد اور بیرسٹر دوراب ایک دوسرے کے کالج کے زمانے کے دوست نکلے۔ آفتاب کے کالج میں ہونے والی ایک اتفاقیہ ملاقات نے دونوں کو خوشگوار حیرت سے دوچار کیا۔ برسوں بعد تجدید دوستی ہوئی۔ بیرسٹر دوراب بہت مسرور تھے اور باب سے زیادہ پرجوش آفتاب ہو رہا تھا۔ پھر بیرسٹر دوراب نے مرسلین احمد کو فیملی سمیت مدعو کیا، پھر جواب میں وہ لوگ بھی ان کے ہاں ڈنر پر گئے۔ ماریہ ایک پرکشش سی شارپ ذہن کی لڑکی تھی اور ان کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی۔ دو چار ملاقاتوں میں حذیفہ نے بھی محسوس کر لیا کہ وہ بہت پوزیسو بھی ہے۔ اس کی امی بھی تو فخریہ بتاتی تھی کہ ماریہ نے ابھی تک اپنے بچپن کے کھلونے سیند کر رکھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنی چیزوں، اپنے کھلونوں وغیرہ کے بارے میں ہمیشہ ہی سے بہت ٹچی رہی ہے۔ یہ تو حذیفہ بھی دیکھتی تھی کہ ماریہ آفتاب کو فخریہ اپنے ساتھ لیے گھومتی ہے۔ شاید آفتاب بھی اسے پسند کرتا تھا، بلکہ قدرت بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے آفتاب کے لیے یوں راہیں ہموار کر لی تھی۔ آفتاب جو کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا، ماریہ کے سامنے کتنا مہذب بنا پھرتا تھا، اس کی موجودگی میں کبھی اس کی کسی بات سے اختلاف تک نہ کرتا تھا، ورنہ یہی آفتاب تھا جس کے غصیلے پن سے سب خائف تھے، جو اپنے آگے کسی کی سنتا ہی نہ تھا، خاص کر تارا کا تو اس نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ حذیفہ سوچتی تھی جو لڑکی شادی سے پہلے ہی اس کے بھائی پر اس طرح قبضہ جما کر بیٹھی ہے، وہ بعد میں کیا کرے گی؟ انہی دنوں اس کے کالج کے پہلے سیمسٹر کے امتحانات شروع ہو گئے۔ وہ اس الجھن کو بھول کر انہی میں لگ گئی اور پھر امتحانات کے خاتمے تک اسے کسی دوسری بات کا ہوش ہی نہیں رہا۔ رضوان احمد کی فیملی شاید اس دوران کئی بار آئی گئی تھی۔ خدا خدا کر کے امتحانات کا مرحلہ نپٹا تو حذیفہ نے سکھ کا سانس لیا۔ اس روز بہت دنوں بعد تارا چلی آئی تھی۔ وہ حذیفہ کو خواتین کے پرانے رسالے واپس کرنے آئی تھی جو وہ یہاں سے پڑھنے کے لیے لے گئی تھی۔ حذیفہ اپنے ذہن سے ایک بوجھ اترنے کے بعد خود کو بہت ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بہت خوش دلی اور گرم جوشی سے تارا کا سواگت کیا۔ تارا کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ میں تو یہی تھی، بس آپ ہی کے پاس فرصت نہیں رہی تھی، تارا نے جیسے جتایا۔
کیا کیا جائے؟ کوئی ذمہ داری اٹھائی جائے تو پھر اسے پوری دیانتداری سے نبھانا بھی چاہیے۔ تمہیں تو میری عادت پتہ ہی ہے۔ حذیفہ غیر ارادی طور پر صفائی پیش کرنے لگی۔ واقعی پچھلے دنوں تو وہ تارا کی موجودگی کے اطلاع پر بھی اپنے کمرے سے نہ نکل پائی تھی۔ ان دنوں وقت اس کے لیے بہت قیمتی ہو گیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ تارا کے ساتھ لازماً 1-2 گھنٹے یوں ہی بیکار کی گپ شپ میں برباد ہو جاتے ہیں۔ تارا نے شاید یہ بات محسوس کر لی تھی جب ہی اتنی بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے تارا، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ نہیں تو بس اتنی ڈھیر ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کروں۔ تارا نے پہلے کبھی شکوہ کیا تھا جو اب کرتی، جہاں سے چاہے شروع کرو، آج ماں بدولت کے پاس فرصت ہی فرصت ہے، حذیفہ نے شاہانہ انداز میں کہتے ہوئے بیٹھ کے سرانے سے پیٹھ ٹکا لی۔ کوئی بات کرنے سے پہلے اتنی سوچ و بچار تارا نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ حذیفہ غیر ارادی طور پر اس کے لائے ہوئے رسالوں میں سے ایک ڈائجسٹ اٹھا کر اس کی ورگردانی کرنے لگی تھی۔ پھر اس کی نگاہ ایک جگہ ٹھٹک گئی۔ ارے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اس کے سامنے کھلے صفحے پر کئی فقرے بال پوائنٹ سے انڈر لائن کیے گئے تھے۔ حذیفہ انہیں پڑھنے لگی۔ یہ کس نے کیا ہے؟ تارا کی نظروں نے اس کی نظروں کا پیچھا کیا۔ وہ شرمندگی سے بولی، میں نے آپ کی ساری کتابیں خراب کر دی نا، ایک تو بغیر اجازت اٹھا کر پڑھنے چلی گئی، اتنا بور جو ہوتی تھی، اور اس پر حذیفہ نے کئی ورق پلٹ ڈالے، وہاں بھی کئی جملے یوں ہی نشان زدہ تھے۔ حذیفہ کی نظریں ان پر پھسلنے لگی۔ اس سارے عمل میں دراصل سوچ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انجام بھی نظر آئے، جب ساری راہ کانٹوں بھری ہو، پھر بھی بندہ چلنے کی سوچے، اس کو دیوانگی ہی کہا جائے گا، اور جو عشق ہے وہ دراصل دیوانگی کا دوسرا نام ہے۔ پھر کچھ فقرے تھے۔ کیا محبت ایسی چیز ہے جسے آدمی پانے کے بعد ساری دنیا کھونے کے لیے تیار ہو جائے؟ کیا کوئی ایسا پیمانہ بھی ایجاد ہوگا جو ہماری محبت کی پیمائش کر سکے؟ حذیفہ نے کچھ ورق اور پلٹ لیا۔ اس کی نظریں ان جملوں پر ٹھہر گئیں۔ محبت میں انسان سود و ضیاع کے اندیشے نہیں پالتا، یہ تو بس ہو جاتی ہے، اور اگر ہو جائے تو انسان کتنا کمزور پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان جانتے بوجھتے سکھ کی تلاش میں دکھوں کا عذاب خرید لیتا ہے۔ حذیفہ کو بہت عجیب سا لگا، بھلا تارا کو جذبات کی اس گہرائی، احساسات کی اس نزاکت سے کیا غرض؟ وہ تو بس ہر وقت ہنستے کھیلتے رہنے والی ایک عام سی لڑکی تھی۔ تارا اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، اس کا چہرہ پھیکا پڑ رہا تھا۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا، سوری زیفی آپا، مجھے یہ نشان نہیں لگانے چاہیے تھے۔ آپ اپنی کتابوں کو اتنا سنبھال کر رکھتی ہیں۔ حذیفہ کی نگاہ اس کے چہرے سے بھٹک کر دوبارہ صفحے پر آ ٹکی۔ کوئی بات نہیں تارو، پرانے رسالے ہی تو تھے، مگر تم نے یہ نشان کیوں لگائے ہیں؟ کیا کوئی مضمون لکھ رہی تھی؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ اس نے ایک اور رسالہ اٹھایا تھا اور پھر چونک پڑی۔ اپنے محل کی سجی سنوری وسیع خوابگاہ میں، اپنے جہازی سائز کے ریشمی بستر والے پلنگ پر لیٹتے ہوئے، کیا کبھی تم نے مجھے اس طرح یاد کیا ہوگا جس طرح میں تمہیں کرتی ہوں، ہر روز کسی دعا کی طرح؟ ورق پھڑپڑانے لگے۔ تمہارے اونچے دریچے اور میری چھوٹی سی کھڑکی سے دکھائی دینے والے چاند میں کوئی فرق نہیں، تو کیا اسے دیکھنے والے احساسات میں فرق ہوگا؟ پھر ایک جملے پر حذیفہ کی نگاہ ٹھہر گئی۔ سوچتی ہوں تم آفتاب اور میں ذرہ، تم آسمان اور میں دھرتی، سوچوں پر پہرا ہے نہ دل پر۔ حذیفہ کے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے اچنبھے سے تارا کی طرف دیکھا۔ تارا کنفیوز سی ہو کر مزید شرمساری سے بولی، میری کالج کی ایک سہیلی ہے، اسے اپنی ڈائری میں اقتباس اور شعر و شاعری وغیرہ لکھنے کا بہت شوق ہے، بس اسی کے لیے اتنی محنت کی تھی، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے ایسی باتیں میرے تو سر پر سے گزر جاتی ہیں۔ اس نے آخری جملہ گویا اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ادا کیا تھا۔ حذیفہ کے ماتھے کی لکیر نہ مٹ سکی۔ تارا اسے نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تو یوں ہی ہاتھ میں تھاما رسالہ الٹ پلٹ کرتی رہی، پھر اچانک بولی، شاید نانی نے مجھے آواز دی ہے، پتہ نہیں۔ حذیفہ کا لہجہ سپاٹ ہو گیا، میں پوچھ کر آتی ہوں۔ تارا اٹھ کر چلی گئی مگر پھر واپس نہیں آئی۔ حذیفہ کی نگاہیں مختلف صفحات پر پھسلتی رہیں اور پیشانی پر شکنوں کے جال میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گویا ایک پردہ سا اٹھتا جا رہا تھا، ذہن پر ایک بوجھ سا آن پڑا تھا، اور تب ہی نیر جہاں نے اچانک انکشاف کیا کہ وہ آفتاب اور ماریہ کا رشتہ طے کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ حالات کا رخ دیکھ کر حذیفہ ذہنی طور پر اس خبر کے لیے پہلے ہی اس سے تیار تو تھی، مگر اس وقت نہ جانے کیوں دم بخود سی رہ گئی۔ مگر ممی، کیا وہ تاب کے ساتھ سوٹ کرے گی؟ اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ نیر جہاں کو غالباً اس کا یہ رد عمل اچھا نہیں لگا۔ کیوں؟ تاب کو اور کیا چاہیے؟ ماریہ میں کس بات کی کمی ہے؟ خاندان، اسٹیٹس، تعلیم، خوبصورتی، سب کچھ تو ہے، اور تمہارے ڈیڈی کی بھی یہی خواہش ہے۔ ابھی تو تاب پڑھ رہا ہے، اسے اسٹیبلش ہونے کے لیے وقت چاہیے۔ حذیفہ کو خود معلوم نہ تھا کہ وہ یہ عذر کیوں تراش رہی ہے۔ تو میں کون سا ابھی اس کی شادی کر رہی ہوں؟ انگیجمنٹ کی تو بات ہو رہی ہے۔ ممی کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی۔ بہرحال آپ پہلے تاب سے تو پوچھ لیں۔ پوچھ لوں گی، مگر مجھے معلوم ہے وہ خود بھی یہی چاہتا ہے۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ تاب ماریہ کو پسند کرتا ہے؟ اصل میں ممی، مجھے کبھی بھی صحیح اندازہ لگانا نہیں آیا۔ حذیفہ نے صاف گوئی سے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ تو پھر مجھ پر یقین کر لو، نیر جہاں ہمیشہ کی طرح پر اعتماد تھی۔ آفتاب نے بغیر کسی چوں چرا کیے
حماد کی دیر ڈالی۔ نیّر جہاں نے جھٹ پٹ ماریا کے ماں باپ سے رابطہ کیا۔ کچھ رسمی پس و پیش کے بعد بات طے کر دی گئی اور مصروفیات کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ منگنی کے دیگر انتظامات کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اس خاص موقع کے لیے لباس فاخرہ کا انتخاب کوئی کم دردسر تو نہیں تھا۔ آخر کو وہ دولہا کی اکلوتی بہن تھی۔ نیّر جہاں کی مسرت بھی دیدنی تھی۔ یہ ان کے گھر کی پہلی خوشی جو تھی۔ حذیفہ کو ایک پل کی فرصت نہ تھی۔ کالج سے فارغ ہوتی تو پھر بازاروں کے درزی کے چکر شروع ہو جاتے، دعوت نامے بھی تو بانٹنے تھے۔ یہ سب نپٹا تو پہلا خیال اسے تارا کا آیا۔ اس روز کے بعد تارا دکھائی ہی نہیں دی تھی۔ حذیفہ نے بھی جان بوجھ کر اسے سنبھلنے کی مہلت دی تھی۔ اتنے دنوں تک وہ بھی تو سب کچھ اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتی رہی تھی جسے وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ اس دن تو اسے یوں ہی لگا تھا جیسے وہ تارا کو پہلی بار دیکھ رہی ہو، اس سے پہلی بار مل رہی ہو۔ اسے لگا جیسے مہلت کی مدت اب بہت طویل ہو گئی ہے۔ اسے تارا کی نانی سے پوچھنا ہی پڑا، بوا یہ تارا نے آنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اسے پتہ تو ہے کتاب کی منگنی ہونے والی ہے، اس کی کتنی ضرورت پڑے گی، اور ڈھولک تو اس جیسا کوئی اور بجا ہی نہیں سکے گا۔ تارا کی نانی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ بس بیٹیا کیا بتاؤں، تارا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ اس رات ٹھنڈے پانی سے نہا لی تھی، تب سے بستر پر پڑی ہے، بخار چھوڑتا ہی نہیں۔ حذیفہ اچھل ہی تو پڑی، کیا تارا بیمار ہے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں؟ تارا کی نانی نے ایک خاموش نگاہ سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ حذیفہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اسے اتنی فرصت ہی کہاں تھی کہ کسی سے دو گھڑی بات کر پاتی۔ وہ تو گھر سے بازار کے چکر لگاتے اپنی دنیا میں ہی مگن رہی تھی۔ اس نے خود بھی تو پلٹ کر تارا کا نہیں پوچھا تھا، بلکہ ہمیشہ تارا ہی اس کے پاس آتی رہی تھی، کبھی اس کے بارے میں خبر کرنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ اسے خود پر تاؤ آنے لگا۔ وہ دوسروں کو بے حس کہتی تھی مگر خود اس کا احساس کہاں جا سویا تھا۔ وہ خفت مٹانے کو بولی، ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا یا نہیں؟ علاج کی بڑی چور ہے، جوں تو زبردستی لے جاتی ہوں، کبھی دوا فائدہ دے جاتی ہے کبھی نہیں۔ تارا کی نانی پریشان تھی۔ آج میں آپ کے ساتھ چلوں گی اس کے پاس، حذیفہ نے کہا تو تارا کی نانی ممنون ہو گئی۔ بہت بہت شکریہ بیٹیا، وہ تو بس آپ کو دیکھ کر ہی خوش ہو جائے گی۔ میری بچی کو پیار کی ایک نظر کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کہتے کہتے آبدیدہ ہو گئی۔ حذیفہ نے نظریں چرا لی۔ ممی نے اس کی بوا کے ساتھ جانے پر کوئی تعرض تو نہیں کیا، مگر اتنا ضرور بولی، ایک تو ان لوگوں کو مظلوم پوز کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اب اگر بوا نے ہمیں بتا دیا ہوتا کہ بچی بیمار پڑی ہے تو کیا ہم خبر گیری نہیں کرتے؟ ہاں جاتے وقت میری طرف سے بھی کچھ فروٹ وغیرہ لیتی جانا۔ تنگ سی گلی میں گاڑی کے داخل ہونے کی گنجائش ہی نہیں تھی، اس لیے ڈرائیور نے اسے وہیں سڑک پر ایک سائڈ پر پارک کر ڈالا۔ ان لوگوں کا کوارٹر ایک صحن اور دو چھوٹے سے کمروں پر مشتمل تھا۔ کمرے میں سادہ سا فرنیچر پڑا تھا اور پلنگ پر تارا ایک بازو سے آنکھیں ڈانپے لیٹی ہوئی تھی۔ بیرونی دروازے کی دوسری چابی تارا کی نانی کے پاس ہی رہتی تھی۔ حذیفہ ان کے پیچھے ادھر ادھر کا جائزہ لیتی اندر داخل ہو گئی۔ تارا نے جب اسے اپنے سامنے پایا تو جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ بچپن میں تو کبھی حذیفہ اس کی طرف آتی رہی ہوگی، مگر آج تو برسوں بعد اس کے قدموں نے ان کے کوارٹر کی دہلیز عبور کی تھی۔ تارا کا بس نہ چلتا تھا کہ اس کی جانے کیا خاطر کر ڈالے۔ وہ جیسے اپنی طبیعت کی خرابی بھی بھول گئی تھی۔ دوسری طرف اسے دیکھ کر حذیفہ بھی چکرا کر رہ گئی تھی۔ یہ وہ شگفتہ شوخ و چنگ تارا تو نہ تھی۔ تارا کے گالوں پر کھلے رہنے والے گلاب مرجھا گئے تھے، اس کی آنکھوں کی وہ جوت بجھ چکی تھی، وہ خوشی جو اس کی انگ انگ سے پھوٹتی تھی، وہ بے فکری جو اس کا خاصہ تھی، ہنسی کے وہ جلترنگ جو بات بے بات پر بجتے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں تھا، وہ تو شاید تارا کا سایہ تھی۔ حذیفہ کو اسے دیکھ کر انتہائی صدمہ پہنچا تھا۔ یوں کیا دیکھ رہی ہیں، بہت کمزور ہو گئی ہوں نا؟ یہ بخار بھی بڑا کم بخت ہے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں جاتا، کچھ بھی تو اچھا نہیں لگتا، کارٹون لگ رہی ہو پوری، کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ اب تو تاب ضرور تمہاری تصویر بنانے پر تیار ہو جائے گا، حذیفہ جل کر بولی۔ اسے تارا پر یوں غصہ آ رہا تھا جیسے اپنی اس حالت کی ذمہ دار وہی تو ہو۔ تارا کے ہونٹ مسکرا تک نہ سکے۔ حذیفہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ تارو تمہاری وہ ہنسی کہاں روٹھ گئی ہے؟ تارا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر زخمی سے لہجے میں بولی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اتنی سوگوار، اتنی سنجیدہ وہ پہلے تو کبھی نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کا فرش آہستہ آہستہ گیلا ہونے لگا تھا۔ حذیفہ نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا دیا۔ تارا تم، اس سے آگے اس سے کچھ کہا نہ گیا۔ آگہی کا لمحہ تو پہلے ہی آ چکا تھا، آج یقین میں ڈھلنے کا وقت تھا۔ پھر وہ جب بولی تو اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی۔ تارا، تارا تم اتنی نادان تو نہیں تھی؟ یہ کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ یہ کیسا روگ لگا لیا ہے بے وقوف؟ تارا شاید زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری ایک بے اختیاری باقی کے سارے اختیار بھی چھین گئی ہے زیفی آپا، اب آپ سے کیا چھپاؤں؟ آج اس کا ظاہر ہی نہیں، اس کا لب و لہجہ بھی نیا تھا۔ پتہ نہیں کب وہ ایک کھلنڈری سی لڑکی سے ایک جذباتی اور حساس دوشیزہ میں ڈل گئی تھی۔ نہیں تارا، چھپا لو مجھ سے، ساری دنیا سے یہ راز اپنے دل کے اندر ہی کہیں گہرائیوں میں چھپا لو، حذیفہ تڑپ کر بولی۔ یہ وہ نقصان ہے جس کی تلافی نہیں۔
یہ یک طرفہ محبت تو زخم ہی زخم ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کیا فائدہ ان جذبوں کو پروان چڑھانے کا جن کی پذیرائی ہی نہیں؟ کیا فائدہ خود کو گرانے کا، رسوا کرنے کا؟ تمہارے ہاتھ کچھ بھی تو نہیں آئے گا، پھر کیا فائدہ اس اذیت سے گزرنے کا؟ زیفی آپا، تارا ششدر سے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں تارا، میں ٹھیک کہتی ہوں، تم میرے ساتھ شیئر تو کر سکتی ہو، مگر میں تمہیں کوئی تسلی نہیں دے سکتی، کوئی امید نہیں دلا سکتی۔ ابھی تو تمہاری انا، تمہاری خودداری سلامت ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بات صرف تم تک اور مجھ تک محدود ہے۔ اسے یہیں تک رہنے دو، اس محبت کو اپنے دل میں ہی دفن کر لو، اس لیے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، غریب ہوں۔ تارا کی آواز میں ایک کراہ ابھری۔ نہیں، اس لیے کہ یہ سودا زبردستی نہیں ہوتا، تمہاری اور تاب کی فریکوئنسی نہیں ملتی، تم دونوں میں کوئی قدر مشترک بھی نہیں ہے۔ میری تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ سب ہوا کس طرح، تمہارے دل میں یہ احساس جاگا ہی کیوں، تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ تاب کا رویہ تمہارے سامنے ہی تو ہے، قدم قدم پر اس نے تمہارا دل دکھایا، تمہاری تذلیل کی، اور پھر بھی تم اسی سے، یہ کیسی محبت ہے؟ یہی سوال تو حذیفہ خود سے کرتے کرتے تھک گئی تھی، اور شاید تارا کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہ تھا، جبھی تو وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہ گئی۔ حذیفہ کو لگا جیسے اس کی بات تارا کے دل پر کچھ اثر کر رہی ہے۔ وہ نرمی اور آہستگی سے بولی، پتہ نہیں تم جاگتی آنکھوں سے یہ خواب کیوں دیکھنے لگی؟ محبت یوں ذلت سے، یوں گر کر گڑ گڑا کر نہیں حاصل کی جاتی۔ تاب کی نیچر تو جانتی ہو تم، سوچو اگر اسے معلوم ہو گیا تو اسے تو تمہارا مذاق اڑانے کا ایک اور موقع مل جائے گا، اور کم از کم اس بارے میں مذاق اڑایا جانا تم پسند نہیں کرو گی۔ تم کیا، کوئی بھی لڑکی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے جذبات کا مذاق اڑایا جائے؟ تاب کا کیا بگڑے گا، مگر وہ تمہارا تماشا بنا لے گا، تمہیں چڑھا کر لطف لے گا۔ تم جانتی تو ہو اس کی طبیعت، تمہاری محبت، تمہارے خلوص کی وہ کبھی پذیرائی نہیں کرے گا، تم صرف اس کی ہی نہیں اپنی نگاہوں سے بھی گر جاؤ گی۔ تارا کو ایک جھرجھری سی آ گئی، اس نے تھکے تھکے انداز میں پلنگ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ باورچی خانے سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی، تھکی ہاری آنے کے باوجود تارا کی نانی اس کی خاطرداری کی تیاری میں لگی تھی۔ حذیفہ نے انہیں منع تو بہت کیا تھا، مگر ان دونوں کے خلوص کے آگے وہ خود کو بے بس پا رہی تھی۔ اس کے پاس زیادہ مہلت بھی نہیں تھی، تارا کی نانی کے آنے سے پہلے اسے تارا کو سمجھا لینا تھا۔ اس حالت میں تارا کے سامنے یوں اذیت کی حد تک صاف گوئی سے کام لینا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ یہ سب تارا کی بھلائی کے لیے ہی تو کر رہی تھی، اسے ٹوٹنے سے بچانا چاہتی تھی۔ تم جانتی تو ہو تارا، کتاب کی منگنی طے ہو چکی ہے، اس کی اپنی پسند سے، وہ ماریا سے محبت کرتا ہے، مگر پھر بھی تم۔ تارا کے جسم سے جیسے کسی نے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ ڈالا۔ وہ بیٹھی پتھرائی ہوئی نگاہوں سے حذیفہ کو دیکھتی رہی۔ جانتی ہوں، اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو پھر اب میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ حوصلہ، عزم، ہمت، حذیفہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تارا کے چہرے پر بے بسی چھانے لگی۔ بہت مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرو، اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا لو، نکل آؤ اس سراب سے، دنیا پر یہ ظاہر نہ ہونے دو، خاص کر تاب پر۔ تم مجھے بہت عزیز ہو تارا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تاب کو تمہاری ان نادانیوں کا کبھی علم نہ ہو، وہ تمہارا مذاق نہ بنائے، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ تارا کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر سر ہلا ڈالا، اور دیکھو، اپنے آپ میں ٹھیک ہونے کی، جینے کی امنگ پیدا کرو، بھول جاؤ سب کچھ، یہ بیماری نہیں ہے، فرار ہے جو تم چاہ رہی ہو، اور یہ فرار لا حاصل ہے۔ حالات کا سامنا کرو، پہلے کی طرح ہنستے مسکراتے۔ تاب کی منگنی یا شادی تک تم یوں ہی ایک کونے میں چھپ کر تو نہیں بیٹھ سکتی، تمہیں دکھ تو بہت ہوگا، اذیت بھی ہوگی، مگر اس دکھ سے تو تمہیں گزرنا ہی ہوگا۔ تارا کی آنکھیں ایک دم چھلک پڑیں، اپنی سسکی روکنے کے لیے اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ حذیفہ نے ہمدردی اور تعصب سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ تارو، تم مجھے بہت پیاری ہو، میرا بس چلتا تو میں، مگر ممی کی نیچر، اور پھر ان سے بڑھ کر تاب، اصل بات تو تاب کے چاہنے نہ چاہنے کی ہے، تاب نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہ ہوگا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا بیوقوف لڑکی، اچھی بھلی زندگی گزارتے تم نے یہ عذاب اپنی جان سے کیوں چمٹا لیا؟ لو بھلا تاب جیسا سنگ دل، بے حس اور بے پرواہ لڑکا کوئی ہے پیار کے قابل؟ فضا کا بوجھل پن ختم کرنے کے لیے حذیفہ نے اپنا لہجہ بدلا تھا۔ تارا بس اپنی نم پلکیں چپکاتی رہی۔ آج زندگی میں پہلی بار حذیفہ نے اس کے رخساروں پر آنسو پھسلتے دیکھے تھے۔ اسی وقت تارا کی نانی ہامتی کامتی جوں تو چائے اور دیگر لوازمات سے بڑی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ تارا نے بجلی کی سرعت سے اپنے آنسو صاف کر ڈالے، چہرے پر بشاشت طاری کر لی۔ حذیفہ نے غور سے اسے دیکھا، شاید وہ پہلے بھی اس کے سامنے ہمیشہ یہی ڈرامہ کرتی رہی تھی، اپنے جذبات ہنسی کے پردے میں چھپاتی رہی تھی، آفتاب سے اپنی محبت چھپانے کے لیے لڑائی جھگڑے کی آڑ لیتی تھی۔ وہ اس سے اتنی کم عمر لڑکی، اتنی غضب کی اداکارہ بھی تو تھی۔ تارا کی نانی نے چائے کے ساتھ اتنی ہی دیر میں پکوڑے، حلوہ پوری، سموسے، فروٹ چاٹ اور جانے کیا کچھ بنا لیا تھا۔ حذیفہ نے آنکھیں پھیلائیں، یہ کیا بوا، کیوں اتنی تکلیف کی؟ میں تو صرف تارا کو دیکھنے آئی تھی، شام کی چائے تو پی کر نکلی تھی۔
جانتی ہوں بٹیا، آپ بڑے لوگوں کے لائق تو نہیں ہیں، مگر ہم غریبوں کی خوشی کے لیے ہی جگ لیں۔ تارا کی نانی بیٹھ کر پسینہ پونچھنے لگی۔ ایک تو پتہ نہیں آپ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں، اس میں کیا عمارت کیا غربت، وہاں گھر پر بھی تو آپ ہی کے ہاتھ کا کھاتی ہوں۔ حذیفہ برا مان کر بولی۔ تارا سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ اس نے صرف تھوڑی سی چائے ہی پی، باقی چیزوں کا اس سے پرہیز تھا۔ پھر اپنی نانی کے اصرار پر تھوڑی سی فروٹ چاٹ بھی کھا لی۔ یہ تو آج آپ کے آنے سے چہرے پر کچھ رونق دکھائی دے رہی ہے، اس کی نانی نے حذیفہ کو بتایا۔ بس اب آپ نے روزانہ اپنے ساتھ تارا کو بھی لانا ہے۔ یہ اب بالکل ٹھیک ہے، حذیفہ نے کہا۔ اور دیکھو تارا، اب بہت ہو گیا، اب بستر چھوڑو اور گھر آؤ، تمہارے بغیر بالکل بھی مزہ نہیں آتا، کوئی لطیفے سنانے والا بھی نہیں ہے، اور ابھی تو تم نے تاپ کی منگنی میں بھی رونق لگانی ہے نا؟ ہاں، تارا نے جیسے سولی پر لٹک جانے کا اقرار کیا۔ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ خوب سمجھتی ہوں سارے کام میں ہاتھ نہ بٹانے کے بہانے، ہے نا بوا؟ حذیفہ نے تارا کی نانی سے تائید چاہی۔ وہ مسکرا دیں۔ آج تو ممی بھی کہہ رہی تھی کہ تم لوگ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے، تم بیمار ہوئی اور کسی نے بتایا تک نہیں، کہہ رہی تھی تارا کو میری طرف سے بھی پوچھ لینا۔ یہ ذرا سا جھوٹ بولنے میں کوئی حرج تو نہیں تھا۔ تارا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ شکریہ شکریہ وکریہ سے کام نہیں چلے گا، آ کر کام میں ہاتھ بٹاؤ، حذیفہ نے تحکم سے کہا۔ تارا کی نانی چائے کے خالی برتن سمیٹنے لگی۔ ان کے اصرار پر حذیفہ کو سب کچھ زبردستی تھوڑا تھوڑا چکھنا تو پڑا تھا، مگر تارا کی متورم آنکھیں دیکھ کر کھانے کو جی ہی کب چاہ رہا تھا۔ اچھا چلو، جب تک تمہاری طبیعت سنبھل نہ جائے کام کی رعایت مل سکتی ہے، مگر دیکھو منگنی میں تمہیں ضرور آنا ہے۔ حذیفہ نے اٹھنے سے پہلے یقین چاہا۔ ضرور۔ نہیں، اس طرح نہیں، وہی پرانی والی تارا بن کر کہو، ابھی یوں سنجیدہ بیگم بن کر مت پوچھو، تم کتنی اجنبی اجنبی لگ رہی ہو۔ تارا کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ اس نے مسکرانا چاہا، مگر اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھیں۔ ضرور آؤں گی، اور ساتھ میں تاپ کے بچے کے لیے ایک زبردست گفٹ بھی لاؤں گی، وہ بھی کیا یاد کرے گا۔ اپنا پرانا لب و لہجہ اس نے بڑی مشکل سے اختیار کیا تھا۔ یہ ہوئی نا بات؟ حذیفہ نے بے اختیار اسے لپٹا کر پیار کر ڈالا۔ تم تو بس یوں ہی اچھی لگتی ہو۔ پھر وہ تارا سے وعدے لے کر ہی اٹھی۔ تارا کی نانی کے ہمراہ بستی کے ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں پھیلے گٹر کے پانی سے بچتی بچاتی حذیفہ آگے بڑھی تو دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ اف، ان جذباتی سی لڑکیوں کو سمجھانا کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ بھلا ان گلیوں میں رہ کر محلوں کے سپنے کیوں کر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اچھی بھلی ہنستی کھلکھلاتی اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تارا کو ایک دم سے ایسے بے تکے خواب دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور یہ تو سراسر تارا کی نادانی تھی۔ تاپ کو تو اس سلسلے میں قصوروار ٹھہرایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کب تارا کی حوصلہ افزائی کی تھی؟ اس نے تو کبھی تارا کو درخور اعتنا سمجھا ہی نہ تھا، بلکہ برملا اس کی موجودگی میں ہی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کرتا تھا۔ پھر ایسے رویے کے باوجود پتہ نہیں کیوں اور کس طرح تارا کی آنکھوں نے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ شاید عمر کا یہ دور ہی خطرناک ہوتا ہے، شاید اس کی سہیلیوں نے اسے اکسایا ہو، ورنہ تارا تو بہت بولی اور بے پرواہ سی تھی۔ اس کے کالج کا ماحول بھی تو سنا تھا کہ کچھ اچھا نہ تھا، یا پھر شاید اپنی ہم عمر دوسری لڑکیوں کی طرح عشق کہانیاں اور افسانے پڑھ پڑھ کر تارا بھی خود کو کوئی افسانوی ہیروئن سمجھنے لگی، چاند کو چھونے کی تمنا کرنے لگی۔ بھلا آفتاب کے سامنے کسی ننھے سے تارے کی جگمگاہٹ کی اہمیت ہی کیا تھی؟ آفتاب نے تو کبھی اسے توجہ کے قابل ہی نہ سمجھا تھا۔ اب بھی اگر اسے بھنک پڑ جاتی تو وہ تارا کا کس قدر مذاق نہ اڑاتا، اسے بیچاری کا دل مزید ٹوٹ جاتا۔ تارا اپنی پچھلی بیوقوفیوں اور اس حماقت کے باوجود اسے پیاری تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آفتاب کی نظروں میں اس کا امیج مزید خراب ہو، یا وہ اسے کوئی ایسی ویسی لڑکی سمجھے۔ تارا ہمیشہ ہی سے لاؤبالی تو رہی تھی، کچھ وقت گزرنے کے بعد خود ہی سنبھل کر انہی شوق شرارتوں میں مگن ہو جائے گی، اور اس پر جچتا بھی وہی تھا۔ اس کا حسن، اس کی معصومیت، اس کی بے ساختگی میں ہی تو تھا۔ یقیناً یہ ابال وقتی تھا۔ آفتاب کی منگنی ہو جانے کے بعد پھر رفتہ رفتہ تارا کو بھی عقل آ جائے گی۔ پھر ایک دن شاید وہ اپنی اس حماقت پر بھی ہنسا کرے گی۔ بڑی سڑک پر محلے کے بچے شور مچاتے ہوئے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ گیند زن سے حذیفہ کے کان کے قریب سے گزری تو وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی۔ تارا کی نانی وہیں لڑکوں کو صلواتیں سنانے کھڑی ہو گئی اور اپنی کار میں جا بیٹھی۔ تارا نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ وہ آفتاب کی منگنی والے روز سویرے ہی سے آ جائے گی۔ حذیفہ کو بڑی مایوسی ہوئی، لگتا تھا اس کا اتنا سمجھانا بجھانا بے سود ہی رہا تھا۔ تارا کی نانی تو یوں کہہ رہی تھی کہ تارا صبح اس سے تیاری میں لگی ہے، اور اس نے اپنے لیے نیا لباس بھی سلوا لیا تھا۔ تقریب کا انتظام ایک قریبی میرج گارڈن میں کیا گیا تھا۔ سارا دن افراتفری میں گزرا، پھر بھی گھر سے نکلتے وقت تک حذیفہ کو لاشعوری طور پر تارا کا انتظار رہا۔ آفتاب 3 پیس سوٹ میں فارمل سے اسٹائل کے ساتھ بہت جچ رہا تھا۔ ماریہ کو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آنے میں خاصی دیر ہو گئی تھی، مگر پھر اس کے آنے کے بعد چراغوں میں روشنی ہی نہیں رہی۔ وہ مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی، ہر طرف اسی کے حسن کی تابناکی تھی۔
گلوسی میک اپ کے ساتھ سلور لپسٹک نے اس کے نقوش کو مزید تیکھا بنا دیا تھا۔ مووی کی تیز روشنی میں اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر قطار کی صورت سجے نگ جلملا رہے تھے۔ سلیو لیس قمیض سے جھانکتے اس کے سڈول دودھیا بازو پر خوبصورت سا جڑاؤ بازو بند دمک رہا تھا۔ دوسرے بازو پر لباس سے ہم رنگ مہندی کے نقش و بوٹے بنے ہوئے تھے۔ اونچی ہیل کا سینڈل اس کے دراز قد کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ ماریا آج کے دور کی ایک بولڈ لڑکی تھی۔ اپنے اور آفتاب کے لباس کے انتخاب سے لے کر لان کی ساری ارینجمنٹ تک اس نے اپنی پسند سے کروائی تھی۔ مووی مین اس کی ہدایتوں کے مطابق اس کے من پسند زاویے سے عکس بندی کر رہا تھا اور پرانے زمانوں کی روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ میں منہ چھپائے اسٹیج پر ایک طرف بیٹھے رہنے کے بجائے وہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر آفتاب کے شانہ بشانہ کھڑی بڑے اعتماد سے مسکراتے ہوئے اپنے مہمانوں کا سواگت کر رہی تھی۔ بیرسٹر دوراب اپنے برسوں کے بچھڑے دوست اور اپنے ہونے والے سمدی کو مہمانوں سے متعارف کروا رہے تھے۔ نیر جہاں فرداً فرداً سب مہمانوں سے ملتے ہوئے مبارکبادیں وصول کر رہی تھیں۔ آفتاب نے اپنے کلاس فیلوز کو انوائٹ کیا ہوا تھا۔ ان کے گروپ کی طرف سے بار بار مردانہ کہکے اور نسوانی ہنسی کے جل ترنگ بج رہے تھے۔ ہر چند کہ صرف منتخب مہمان ہی مدعو کیے گئے تھے، مگر پھر بھی اچھی خاصی گہما گہمی ہو گئی تھی۔ حذیفہ نے بھی اپنی کچھ خاص دوستوں اور کولیگز کو مدعو کیا تھا، وہ انہی کو کمپنی دے رہی تھی۔ تقریباً سارے ہی مہمان آ چکے تھے۔ نیر جہاں نے لان پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر بیگم مرسلین سے رسم کی ادائیگی کے لیے مشورہ چاہا۔ انہوں نے مسکرا کر اجازت دے ڈالی۔ سبھی لوگ آفتاب اور ماریا کی طرف سمٹ آئے۔ ماریا اب قدرے شرما رہی تھی، جبکہ حذیفہ کو آفتاب کا ہر انداز میکانکی سا لگ رہا تھا۔ پھر اسی وقت حذیفہ کی نگاہ گیٹ کی طرف سے آتی ہوئی تارا پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گئی، پھر بے اختیار بھیڑ چیرتی ہوئی تارا کی طرف بڑھ گئی۔ آج تو تارا بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اپنے سے لاپرواہ سادہ سے حلیے میں گھومتی پھرتی دکھائی دیتی تھی، آج اتنا اہتمام شاید اس نے لاشعوری طور پر شکست کے کسی احساس کو کم کرنے کے لیے کیا تھا۔ نفیس سے کپڑے کا سیاہ گھیردار لباس اور اس پر کہیں کہیں سیاہ ستاروں کی جلملاہٹ۔ آج پہلی بار اس نے اپنے لمبے بالوں کو کھول رکھا تھا، جو ہوا کی زد میں آ کر بار بار اس کے شانوں پر بکھر رہے تھے۔ خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ نے اسے اور بھی نکھار ڈالا تھا۔ جس پس مردہ اور مزمل ستارہ سے حذیفہ کی کچھ روز پہلے ملاقات ہوئی تھی، اس وقت اس کا کہیں وجود نہ تھا۔ شاید وہ دنگ کر دینا جانتی تھی۔ یہ پل پل بدلتا روپ خود حذیفہ کو بھی تو حیران کر گیا تھا۔ اس سے تارا کو بچپن سے جاننے کا دعویٰ تھا، مگر اب لگتا تھا کہ وہ اس سے ابھی تک نہیں جان پائی۔ حذیفہ اپنا جالی کا کامدار دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اس نے ستائشی نظروں سے اس کا جائزہ لیا، پھر اس کے گال کا بوسہ لیتے ہوئے بولی، تارا اتنی دیر؟ خیر جب اس طرح آئی ہو تو اتنی دیر تمہارا حق بنتی ہے۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو، بس اسی طرح رہا کرو۔ تارا کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھر کر معدوم ہو گئی۔ حذیفہ نے اس کے ہاتھوں میں تھامے خوبصورت سنہرے ڈبے کو دیکھ کر کہا، لگتا ہے تم واقعی بڑی ہو گئی ہو، اب تم نے بھی فارمیلٹیز نبھانی شروع کر دیں۔ تاب کے لیے یہ تقریب یادگار ہے نا؟ یہ تو اس کا حق ہے۔ لگتا تھا تارا اس گرداب سے نکل آئی تھی۔ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ آؤ تمہیں ماریا سے ملواتی ہوں، جانے محفل تو آج وہ ہے۔ حذیفہ اس کا سرد ہاتھ تھام کر اپنے ہمراہ اس طرف لے آئی، جہاں سرخ گلابوں کے خوبصورتی سے سجے پس منظر نامے میں رسم ادا ہونی تھی۔ دونوں طرف کی فیملی کے قریبی احباب جمع تھے اور غالباً اسی کا انتظار تھا۔ تاب کو انگوٹھی پہنائی جانی ہے، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ نیر جہاں نے حذیفہ کو دیکھتے ہی کہا۔ پھر ان کی نگاہ تارا پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئیں۔ اس کے بعد جیسے تکلفاً بولی، او تارا تم آئی ہو، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ بہتر ہوں آپ کی دعا سے۔ آج پہلی بار تارا نے اتنے اعتماد سے ان کے آنکھوں میں جھانک کر جواب دیا تھا۔ نیر جہاں جز بز سی دکھائی دینے لگی۔ ان کے اطراف کھڑی خواتین تارا کی طرف متوجہ ہو رہی تھی۔ یہ بچی کون ہے؟ آپ نے تعارف نہیں کروایا، کسی نے نیر جہاں سے پوچھا۔ یہ تارا ہے۔ اس سے آگے شاید نیر جہاں سے کوئی جواب نہ بن پڑ رہا تھا۔ بیرسٹر دوراب تارا کا تعارف ان کے یہاں ملازمت کے حوالے سے کروایا جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا اس طرح ان کی عزت نفس مجروح کرنا انسانیت اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت تھی۔ تارا کی نانی ان کی نگاہ میں گھر کے ایک فرد کی طرح تھی۔ نیر جہاں اس سے موقع پر ہمیشہ مغصے میں پڑ جاتی تھی۔ حذیفہ نے ان کی مشکل آسان کر ڈالی، آنٹی تارا میری اسٹوڈنٹ ہے اور میری دوست بھی۔ پھر وہ اسی لیے آفتاب اور ماریا کی سمت بڑھ آئی۔ ماریا یہ ہے میری خاص مہمان، جس کا میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ ہیلو۔ تارا ان دونوں کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ آفتاب نہ جانے کیوں نظریں چرا گیا۔ یہ میری بہترین دوست تارا ہے، حذیفہ نے تعارف مکمل کروایا۔ ماریا نے دلچسپی کی نگاہ سے دیکھا، اتنی بہترین دوست اور پہلے کبھی دکھائی نہیں دی۔ یہ تو آپ کے حق میں اچھا ہی ہوا۔ تارا نے لب کھولے، دن میں تارے دکھائی دینا کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ ماریا خجل سی ہو گئی، آپ مذاق اچھا کر لیتی ہیں۔ مذاق تو قسمت کرتی ہے، ہم لوگ تو پردہ گرنے پر تالیاں بجانے والے ہیں، اپنی اپنی قسمت پر، تارا نے کہا تو حذیفہ کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ تارا کا لب و لہجہ اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ آفتاب نے شاید وہاں سے ہٹ جانا چاہا تھا، مگر تارا نے اسے آواز دے ڈالی، تاب۔ آفتاب ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے یوں بے تکلفی سے آفتاب کو پکارنے پر تقریباً سب ہی چونک گئے تھے۔ ماریا کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی تھی۔ تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، بہت سرپرائزنگ۔
تارا کے انداز میں عجیب پراسراریت سی تھی، اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جسے حذیفہ کوئی نام نہیں دے سکی۔ یکایک اس سے تارا کے ارادوں سے خوف آنے لگا، شاید وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، پتہ نہیں وہ کیا سوچ کر یہاں تک آئی تھی اور کیا کرنا چاہتی تھی۔ آج اس کا ہر انداز بدلا ہوا تھا، ورنہ یوں نیر جہاں کی موجودگی میں آفتاب سے مخاطب ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے تارا کو مدعو کر کے اسے یہاں تک لا کر سخت غلطی کی ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آفتاب گھبرا سا گیا تھا۔ تارا نے ایک ادا کے ساتھ اپنا لایا ہوا تحفہ اس کی سمت بڑھایا۔ آفتاب کچھ ہچکچایا، پھر اس کی طرف براہ راست دیکھے بغیر ہاتھ بڑھا کر وہ ڈبہ تھامنا چاہا۔ ساتھ ہی وہ بدقت بولا، تھینک یو، مگر اس کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی آفتاب، اس کی ضرورت اب مجھے نہیں تمہیں تھی۔ تارا نے ایک ایک لفظ کو واضح انداز میں ادا کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں آفتاب پر جمی تھی۔ ماریا کے چہرے پر ناگواری لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر یوں آفتاب کے قریب ہو گئی جیسے اس پر اپنا حق ظاہر کرنا چاہ رہی ہو۔ تارا نے محض ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اسی طرح آفتاب کو دیکھتے ہوئے بولی، تم ہی کہو اب میرا ان پر کیا حق؟ اب میں انہیں رکھ کر کیا کرتی؟ تمہاری امانت اب مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی۔ اف! ساتھ ہی وہ ڈبہ اس کے ہاتھوں سے پھسل کر زمین پر جا گرا۔ ڈبے کا ڈھکن کھل کر علیحدہ جا پڑا تھا اور کچھ کاغذ وغیرہ اس میں سے نکل کر فرش پر بچھے قالین پر ادھر ادھر بکھر گئے۔ اوہ! حذیفہ بے اختیار انہیں سمیٹنے کے لیے جھکی تھی، مگر اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہ اپنی جگہ ساکت انہیں دیکھتی رہی۔ بہت انوکھا سا تحفہ لائی تھی تارا۔ ڈھیر سارے گریٹنگ کارڈز اس کے سامنے تھے۔ عید، برتھ ڈے، نیو ایئر، خوشی کے ہر موقع کے لیے محبتوں سے لبریز، چاہتوں سے گندے الفاظ میں جذبات کا اظہار، ہمیشگی کے ساتھ کا وعدہ، کسی کے گزرے ہوئے پل ایک داستان کی صورت بکھرے تھے، اور ان سب میں نمایاں تارا کا اسکیچ، جس کی لکیروں کی مہارت چیخ چیخ کر اپنے خالق کے نام کا اعلان کر رہی تھی۔ پھر نیچے کونے میں کیے گئے آفتاب کے مخصوص دستخط نے مزید کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہ چھوڑی۔ حذیفہ کو چکر سا آ گیا۔ زن 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 کتنے ہی منظر اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ کہیں کوئی بات ایسی تھی جو آج کب سے اسے کھٹک رہی تھی، اور اب سب کچھ اس کے سامنے عیاں ہو چکا تھا۔ آفتاب کا تارا کے ساتھ غیر معمولی رویہ، اور آج اس کا گریز بے وجہ نہیں تھا۔ اس کا اندازہ ہمیشہ کی طرح غلط نکلا تھا۔ بے وقوف تارا نہیں تھی، بے وقوف تو وہ خود بنتی رہی تھی۔ یہ یک طرفہ محبت نہیں تھی، بلکہ اس میں آفتاب بھی پوری طرح ملوث رہا تھا۔ اس کے آس پاس کی بنبناہٹوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حذیفہ نے چور نگاہوں سے ارد گرد دیکھا، سبھی اس کی طرف متوجہ تھے۔ نیر جہاں بھی گویا اسی کی طرح بت بن کر رہ گئی تھی۔ آفتاب اپنا پسینہ پونچھ رہا تھا۔ ماریا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ مہمانوں میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ صرف ایک تارا تھی جو اسی طرح سر اٹھائے پرسکون کھڑی تھی۔ سوری تاب، میں نے کہا تھا نا اب مجھ سے ان کی حفاظت نہیں ہوتی، اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کارڈز کے بیچ سے جھانکتے ہوئے ایک رنگین فوٹو کو تھام کر حذیفہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ وہ تارا کے ساتھ آفتاب کا ظاہری رویہ، وہ اس کا غصہ، اس کی بیزاری، شاید دوسروں کی نظر سے محبت کے اس تعلق کو کیموفلاج کرنے کا طریقہ تھا، یا پھر شاید وہ واقعی تارا کو بیوقوف بنا کر فریب دیتا رہا تھا، اس کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچاتا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی تو کسی کے سامنے تارا کے لیے پسندیدگی ظاہر نہیں کی، یہ خواہش نہیں ظاہر کی کہ وہ اسے اپنانا چاہتا ہے۔ ٹھکرائے جانے کے اس احساس نے یقیناً بے ضرر سی تارا کو چوٹ کھائی ہوئی ناگن بنا ڈالا تھا۔ یہ اس کا خاموش انتقام تھا۔ بھری محفل میں اس نے خود اپنی عزت و نیک نامی کو بھی داؤ پر لگا کر آفتاب کے منہ پر وہ تماچا مارا تھا جس کی کسک شاید آفتاب کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ تحفے کے نام پر لایا گیا یہ بکس یقیناً تارا نے جان بوجھ کر گرایا تھا، اور اس سے اس کے نتائج کا بھی بخوبی اندازہ ہوگا، مگر وہ اس قدر انتہا پسند ہو رہی تھی کہ خوف کے ہر احساس سے بے نیاز تھی۔ اس کے چہرے پر سمندر کا سا سکوت تھا۔ پھر تارا جس طرح باد صبا کے جھونکے کی طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ سب جیسے ہوش میں آ گئے۔ کسی نے فرش سے ایک کارڈ اٹھا کر قدرے بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے نصیب کا تارا صرف اور صرف تم ہی ہو سکتی ہو۔ شٹ اپ! ماریا قریب قریب چلا پڑی۔ پھر اس نے دیوانوں کی طرح سارے کارڈز کھنگال ڈالے۔ ان پر تحریر شدہ الفاظ پڑھ کر غم و غصے سے اس کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ اس نے حذیفہ سے وہ تصویر چپٹ ڈالی جس میں کسی جدید ریسٹورنٹ کی ٹیبل پر تارا اور آفتاب قریب قریب بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ماریا کا چہرہ بری طرح سرخ ہو گیا۔ وہ تصویر مٹھی میں بھینجتے آفتاب کی طرف پلٹی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے یہ آفتاب؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ آفتاب کے پاس شاید کہنے کو الفاظ ہی نہ بچے تھے۔ ماریا کا بس نہ چلتا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ یہ ڈرامہ ہی کرنا تھا تو اتنا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے قریب کھڑی نیر جہاں کے ہاتھوں سے خود کو پہنانے کے لیے نکالی جانے والی انگوٹھی تقریباً چھین کر آفتاب کے منہ پر دے ماری۔ یو چیٹ! آفتاب کا سر جھک گیا۔ ماریا پاؤں پٹکتی ہوئی اسٹیج سے اتر گئی۔ اس کی امی اس کے پیچھے لپکیں۔ مرسلین احمد نے جاتے جاتے ایک افسوس بھری نگاہ بیرسٹر دوراب پر ڈالی اور سرد لہجے میں بولے، یہ تم نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا دوراب، اچھی دوستی نبھائی۔ یار مرسلین رکو، میری بات تو سنو۔ بیرسٹر دوراب وضاحتیں کرتے ہوئے ان کے پیچھے گئے، مگر وہ لوگ نہ ہی رکنے نہ مزید کچھ کہنے سننے پر تیار ہوئے۔ نیر جہاں اپنے مہمانوں سے نگاہ نہ ملا پا رہی تھی، مرسلین احمد کی فیملی کے ساتھ ان کے مہمان بھی چمگوئیاں کرتے ہوئے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔
لان سونا ہوتا جا رہا تھا۔ جو مہمان باقی بچ رہے تھے وہ ٹولیوں کی صورت کھڑے صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے۔ کولڈ ڈرنکس وغیرہ سرو کرنے کے انتظامات یوں ہی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ سب یوں گھر پہنچے تھے جیسے کسی مرگ سے لوٹے ہوں۔ بیرسٹر دوراب خاموش اور سنجیدہ تھے۔ نیر جہاں نے ابھی تک آفتاب کو ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، مگر ان کے رویے سے آفتاب ساری صورتحال کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا۔ حذیفہ آتے ہی سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ اب نیر جہاں کا سارا عتاب تارا اور اس کی نانی پر اترے گا۔ تارا کی یہ جرأت قابل معافی ہرگز نہیں تھی۔ ان لوگوں کو یقیناً نہ صرف اس کوٹری سے بلکہ اپنے کوارٹر سے بھی نکالا جائے گا۔ اگر آفتاب نے محبت کے نام پر دھوکہ دیا تھا تو اس کی سزا بھی اب ساری کی ساری تارا کو ہی اٹھانی تھی۔ اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ وہ خاموشی سے یہ دھوکہ سہ جاتی۔ نیر جہاں کچھ کہے سنے بغیر اپنے کمرے کی طرف جانے لگیں تو آفتاب نے ان کا راستہ روک لیا۔ سوری ممی، نیر جہاں کے زخموں پر جیسے کسی نے نمک چھڑک ڈالا۔ تمہارے یہ دو الفاظ کیا گزرے وقت کو واپس لے آئیں گے؟ وہ ذلت، وہ بے عزتی جو ہم نے بھری محفل میں سہی، لوگوں کی وہ مذاق اڑاتی ہوئی نظریں، ان کے طنز، میں یہ سب نہیں بھول سکتی۔ تاب آپ مجھے جو مرضی سزا دے لیں ممی، مگر اس سے کیا ہو جائے گا؟ نیر جہاں نے اس کی بات کاٹ ڈالی۔ تمہارے سوری کہہ دینے سے کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تم نے ہماری برسوں کی کمائی عزت خاک میں ملا دی، اپنے باپ کو ان کے دوست کی نظروں سے گرا دیا۔ بیرسٹر دوراب نے ان کے کندھوں پر نرمی سے دباؤ ڈال کر جیسے انہیں پرسکون ہونے کی تلقین کی۔ آفتاب نے ایک نگاہ باپ پر ڈالی، پھر مجرموں کی طرح بولے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تارا اس طرح کا قدم اٹھا لے گی۔ اس کی بات چھوڑو، جو کچھ تم نے کیا وہ تمہاری مرضی نہیں تھی تو تم انکار کر دیتے۔ میں نے کیا تم پر زبردستی کی تھی؟ ماریا نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، یہ تماشا لگانے کی تمہیں پھر کیا ضرورت تھی؟ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کیوں کہی تھی؟ وہ اتنی آسانی سے اس کا قصور معاف کرنے پر تیار نہ تھیں۔ آفتاب سخت ترین ذہنی دباؤ میں مبتلا دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، اس لیے کہ آپ ایسا چاہتی تھیں، یہ آپ کی خواہش تھی۔ نیر جہاں تلملا ہی تو گئی۔ واہ بہت خوب، اب اپنا یہ گناہ بھی میرے سر منڈ دو۔ میں نے تم سے تمہاری رائے چاہی تھی، تمہیں کسی بھی طرح مجبور نہیں کیا تھا، فیصلہ تمہارا اپنا تھا۔ غلطی جہاں بھی ہوئی ہے تمہاری اپنی ہے۔ انہوں نے یہ کہہ تو دیا، مگر ساتھ ہی انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے آفتاب سے اس کی مرضی تو چاہی تھی، مگر اس انداز سے کہ یہ خود ان کی اپنی خواہش بھی ہے۔ انہیں بہت کچھ یاد آنے لگا۔ انہوں نے کبھی آفتاب پر زبردستی نہیں کی تھی، مگر آفتاب نے ہر بار ارادی اور غیر ارادی طور پر وہی کیا تھا جو وہ خود چاہتی تھی۔ حذیفہ اکثر منمانی کر جاتی تھی، مگر آفتاب ایسا نہیں کرتا تھا۔ وہ فائن آرٹس کرنا چاہتا تھا، مگر ان کی خواہش کو مد نظر رکھ کر بزنس ایڈمنسٹریشن میں داخلہ لے لیا تھا۔ اپنی تنک مزاجی کے باوجود وہ اپنے ذاتی معاملات میں یہی کوشش کرتا تھا کہ انہیں ناراض نہ کرے۔ مجھے لگتا تھا ممی کہ آپ تارا کو ناپسند کرتی ہیں، اس سے نفرت کرتی ہیں، اس لیے اس بات کے بارے میں آپ سے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ آفتاب نے بالآخر اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کر ہی لیا تھا۔ سامنے کھڑی ہوئی حذیفہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اف، یہ اس کے اندازے زندگی میں کبھی بھی درست نہیں ہوتے تھے۔ نیر جہاں نے اپنے آپ کو اسٹڈی میں بند کر رکھا تھا۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتی تھی۔ آفتاب سمجھتا تھا کہ وہ تارا سے نفرت کرتی ہے اس لیے کہ وہ ان سے کم حیثیت ہے، اور نیر جہاں اسے یہ بتا بھی نہیں سکی تھی کہ انہیں غریبوں سے نہیں غربت سے نفرت ہے۔ تارا کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ وہ انہیں اپنے ماضی کی تصویر لگتی تھی، وہ ماضی جسے وہ بلانا چاہتی تھی۔ اسے دیکھ کر انہیں وہ برسوں پہلے والی نیر یاد آ جاتی تھی، جو اتنی ہی شوق، اتنی ہی الڑ اور چنچل تھی، جس کی اداؤں میں بھی یہی بے ساختگی تھی، جسے اسی طرح بات بے بات ہنسنے کی عادت تھی، جسے یوں ہی ڈیروں لطیفے ازبر تھے، جس کی شوخیوں اور شرارتوں سے محلے والے عاجز تھے، جس کی آنکھوں نے بھی بہت سے سپنے سجائے ہوئے تھے۔ پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ وہ جو اس کی سہیلی کا بھائی تھا، جس کی محبت پر اسے ایمان کی حد تک یقین تھا، اس نے کتنی صفاقی سے اس کے سینے میں نشتر اتار دیے تھے۔ میں مجبور ہوں، میری فیملی تمہیں قبول نہیں کرے گی، تمہارا خاندان، تمہارا اسٹیٹس، تمہاری تعلیم، تمہارا باپ۔ ان الفاظ کے بگولے پھر کتنی ہی دنوں تک اس کے ذہن میں چکراتے رہے۔ ایک معمولی سے کمپاؤنڈر کی بیٹی ہونا جیسے سب سے بڑی تہمت بن گیا، مگر یہ سب تو جان چھڑانے کے بہانے تھے، جن کی آڑ لے کر محبت کا وہ دعوے دار اتنی آسانی سے ہاتھ جھاڑ کر چلتا بنا۔ یوں لگا تھا جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو، کوئی امنگ باقی نہ رہی ہو۔ ہر وقت بلبل کی طرح چہکنے والی نیر کو ایک چپ لگ گئی، مگر پھر اپنے لیے نہ سہی، اپنے ماں باپ کے لیے سنبھلنا پڑا۔ پھر اس لاابالی اور لاپرواہ سی لڑکی سے ایک نئی لڑکی نے جنم لیا۔ ٹھکرائے جانے کی توہین کا احساس اس کی طاقت بن گیا۔ وہ جو کسی چیز کو سنجیدگی سے لیتی ہی نہ تھی، اپنا کیریئر بنانے کی دھن میں لگ گئی۔ دن رات پڑھائی کی نظر ہونے لگے۔ اس نے فرسٹ ایئر کے پرچے دوبارہ دے کر اپنے آپ کو میڈیکل کالج میں داخلے کا اہل ثابت کر دیا۔ جب جب دل پر لگی چوٹ کھسک دیتی، حوصلے اور بلند ہو جاتے۔ آبلہ پائی کا ایک لمبا سفر کر کے وہ آج یہاں تک پہنچی تھی۔ زندگی نے پھر وہ سب کچھ دیا تھا جس کی کوئی تمنا کر سکتا تھا، مگر یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ پھر کبھی کھل کر ہنس نہ سکی تھی۔ وہ ماضی کو جتنا فراموش کرنا چاہتی تھی، تارا انہیں اس کی اتنی ہی یاد دلا دیتی تھی۔ ایک ٹھوکر کھانے کے بعد وہ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی تھی۔ انہیں اب چہرہ شناسی کا دعویٰ بھی تھا۔ تارا نے چھپانا
پانا تو بہت چاہا تھا مگر وہ اس کی چاہت کے رنگ بھام چکی تھی۔ انہوں نے آفتاب کی نگاہوں میں اس کی طلب بھی دیکھی تھی۔ تارا سے آفتاب کے غیر معمولی رویے نے ان کے شک کو مہمیز کیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہی پرانی کہانی دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ ایک بیٹے کے لحاظ سے وہ آفتاب پر اعتماد تو کر سکتی تھی مگر انہیں مرد کی فطرت پر بھروسہ نہ تھا۔ اس کہانی کے کسی المناک انجام تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے مداخلت ضروری سمجھی۔ انہیں لگتا تھا آفتاب تارا سے وقت گزاری کے لیے محبت کا کھیل رچا رہا ہے۔ ماریا سے آفتاب کی منگنی طے کر کے وہ دراصل تارا کو آفتاب کی دسترس سے محفوظ رکھنے اور اسے حقیقت شناس کرنے کے لیے ایک بند باندھ رہی تھی، مگر پھر اچانک عین آخری لمحے میں اس نے سب کچھ درہم برہم کر ڈالا۔ تارا نے وہ جرأت کر ڈالی جس کا شاید وہ اپنے زمانے میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ تو اس بے وفائی کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر کے بیٹھ گئی تھی، مگر تارا نئے زمانے کی وہ لڑکی نکلی جس نے ان کی طرح گھٹ گھٹ کر آنسو بہاتے رہنے کے بجائے اپنے ساتھ کی گئی ناانصافی پر احتجاج کرنے کو ترجیح دی۔ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، پھر چاہے یہ عمل اس کے حق میں سود مند ثابت نہ بھی ہو۔ اس نے اپنے دل کی خلش تو مٹا لی تھی۔ بڑی محفل میں آفتاب کو آئینہ تو دکھا دیا تھا اور پھر صرف وہی نہیں، جرأت مند تو ماریا بھی نکلی تھی۔ جگ ہنسائی، اپنے ماں باپ کی عزت یا پھر ان کی خواہش کے خیال سے مجبور ہو کر آفتاب کی یہ دھوکہ دہی نظر انداز کرنے کے بجائے وہ اپنی پسند و ناپسند کا حق استعمال کرتے ہوئے منگنی کی انگوٹھی اس کے منہ پر مار کر چلی گئی تھی۔ وقت واقعی بہت بدل گیا تھا۔ اب پتہ نہیں ان دو لڑکیوں کے بیچ آفتاب کا کیا کردار طے کیا جانا چاہیے تھا، وہ قصوروار تھا یا پھر مظلوم۔ نیئر جہاں اسٹڈی سے باہر نکلی تو رات گہری ہو رہی تھی۔ انہیں اپنے آپ سے الجھتے جانے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے۔ بیرسٹر دراب نے انہیں ان کے حال پر چھوڑنا مناسب ضرور سمجھا تھا مگر وہ ان کے منتظر بھی تھے۔ انہیں دیکھ کر اپنا لہجہ بشاش بنا کر بولے، بیگم صاحبہ، کیا بیٹے کی منگنی کی خوشی میں آج رات ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا؟ نیئر جہاں شاکی نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں، اب آپ بھی میرا مذاق اڑائیں گے؟ بیرسٹر دراب یقیناً ان سے زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک تھے، اس لیے ان سے جلدی سنبھل بھی گئے تھے۔ مذاق کی کیا بات ہے بھائی، آپ تو اسٹڈی کی ہو رہی اور آپ کے اعزاز میں ساری فیملی بھوکی پیاسی بیٹھی ہے، میرے اعزاز میں کیوں؟ کیا فرق پڑتا تھا؟ بوا کھانا بنا کر تو گئی تھی، جس کی مرضی تھی کھا لیتا۔ ایسے حالات میں کم از کم مجھے تو بھوک نہیں لگ سکتی، پھر جیسی آپ کی خوشی گزر جائے گی رات بھی۔ ہر رات کے بعد سویرا تو آتا ہی ہے، آپ کے بغیر کھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک بار اور یاد دلا دوں کہ اس گھر کی ساری خوشی ناخوشی آپ کی ذات سے وابستہ ہے۔ آپ پریشان ہیں تو آپ کے خیال میں کیا ہم لوگ سکون سے رہ سکے ہوں گے؟ بیرسٹر دراب نے پوچھا تو نیئر جہاں اندر ہی اندر کام سی گئی۔ ایک دم ان کا جی زمین میں سمانے کو چاہا۔ وہ بھی کس قدر ناشکری تھی، ایک چوٹ لگی تھی تو اس کے عوض قدرت نے اتنا نوازا بھی تو تھا۔ بیرسٹر دراب نے ازدواجی زندگی کے اس طویل عرصے میں کبھی اپنی محبت یا ان کے عزت و احترام میں کوئی کمی نہ آنے دی تھی۔ بیرسٹر دراب بھی انہی کی طرح سیلف میڈ تھے، اسی لیے ان کے جذبات و احساسات کو سمجھتے تھے۔ زندگی کے ہر سرد و گرم میں وہ صحیح معنوں میں ان کے دوست، ساتھی اور رہنما ثابت ہوئے تھے۔ ان جیسا جیون ساتھی مل جانا قدرت کے کسی انعام سے کم نہ تھا اور وہ ابھی تک ماضی کے کسی صدمے کو یاد کر کے سلگتی رہی تھیں۔ اگر وہ سب نہ ہوا ہوتا تو یہ سب کیسے ہوتا؟ بھاری ندامت سے ان کی نظریں جھک گئی۔ آپ چلیے میں کھانا لگواتی ہوں، پہلے یہ بتائیے نیئر، کیا آپ ابھی تک اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ اسے معاف نہیں کریں گی؟ مانا کہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں مگر اس نے یہ اچھا برا سب آپ ہی کو خوش رکھنے کے لیے ہی تو کیا تھا۔ سب سے بڑی درگت تو اس بیچارے کی بنی ہے۔ ان کا موڈ بدلتا دیکھ کر بیرسٹر دراب نے بیٹی کی حمایت کی ٹھانی۔ اگر میں اس سوال کا جواب نہ دینا چاہوں تو؟ نیئر جہاں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیرسٹر دراب نے شانے اچکا دیے۔ کوئی جلدی نہیں ہے، برا نہ مانے تو ایک اور سوال مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، اس کا جواب دے سکتی ہیں؟ ان کا لہجہ محتاط سا ہو گیا تھا۔ نیئر جہاں جانتی تھی ان کے ذہن میں بھی بہت سے سوال چکرا رہے ہوں گے، پتہ نہیں انہوں نے کیسے ترجیح دی تھی۔ وہ استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ آفتاب اور حذیفہ کا کہنا ہے آپ تارا سے نفرت کرتی ہیں، مگر کیوں نیئر؟ یہ آپ کا مزاج تو نہیں ہے؟ نفرت کے لفظ سے تو بیرسٹر دراب بھی ناشنا تھے، وہ تو اپنے پرایوں کے لیے محبت و شفقت کا پیکر تھے۔ یہ انکشاف یقیناً ان کے لیے صدمے کا باعث بنا ہوگا۔ نیئر جہاں نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، اگر میں اس کے جواب میں یہ کہوں کہ میں آپ کی عدالت میں ایک لڑکی کی طرف سے آپ کے بیٹے کے خلاف کیس پیش کرنے والی ہوں؟ بیرسٹر دراب چونک پڑے۔ ماریا، نہیں، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے میں خود سمجھا لوں گی، مگر ایک لڑکی ہے جو کوئی اور وکیل افورڈ نہیں کر سکتی۔ بیرسٹر دراب جیسے سارا مہمہ سمجھ گئے، ان کے چہرے پر طمانیہ چھانے لگی۔ مجھے یقین ہے دراب، آپ ہمیشہ کی طرح انصاف کریں گے، اس لڑکی کے ساتھ یا اپنے بیٹے کے ساتھ جو کب سے سر تھامے بیٹھا ہے۔ بیرسٹر دراب نے تجاہل عارفانہ بھرتا، اسے تو شادی کے بعد ساری عمر سر پکڑ کر رونا ہے، تارا ایسی ہی لڑکی ہے، نیئر جہاں نے برجستگی سے کہا، اور وہ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے، اور نیئر جہاں کو یہ اعتراف تھا کہ وہ آج برسوں بعد یوں دل کی گہرائیوں سے ہنس پائی ہیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔